وہ یشل کو ہی تلاش کرتا ہوا بڑے کمرے میں آیا تھا، مگر اپنا نام سن کر بے اختیار ہی باہر تھم گیا تھا۔ عمر بھائی کا تو مجھے بتایا، یشل نے اندر کمرے سے عمر کی چچا زاد بہن سنبل کی آواز آ رہی تھی۔ عمر اور یشل اس کی پھپھی زاد شہلا کی آواز میں حیرانی سے تھی۔ ہاں بھائی، بڑی انڈرسٹینڈنگ ہے دونوں میں۔ لفظ انڈرسٹینڈنگ پر خوب زور دیا تھا سنبل نے، اور پھر دونوں ہنس پڑی تھی۔ چلو آنٹی کو لڑکا ڈھونڈنا نہیں پڑے گا، سنبل کی ہنسی بڑی طنزیہ تھی۔ دروازے میں کھڑے عمر کے جسم کا سارا خون گویا سمٹ کر اس کے چہرے پر جمع ہو گیا۔ محض یہ 3 جملے اسے ذہنی طور پر بالکل الٹ پلٹ کر گئے تھے۔ جی چاہ رہا تھا ابھی یشل احمد سامنے آ جائے اور وہ لمحے کی تاخیر کیے بغیر اس کا گلا دبا دے، اور وہ خون کے گھونٹ پیتا ہوا ایک جھٹکے سے واپس پلٹا تھا۔ سن لی آپ نے ان کی باتیں؟ سامنے ہی وہ متبسم سا چہرہ لیے جگمگاتی آنکھوں کے ساتھ کھڑی تھی، ہاتھ میں ہیئر برش لیے گہرے سبز لباس میں۔ ابھی تو اس نے کپڑے بدل کر بال بنانے شروع کیے تھے کہ شیزا نے بتایا کہ عمر بھائی اسے تلاش کر رہے ہیں، تو وہ یوں ہی باہر نکل آئی تھی اس کی تلاش میں۔ سنبل اور شہلا کی باتیں اس نے بھی سنی تھی، مگر سن کر زور کی ہنسی آئی تھی ان کی ذہنیت پر۔ نہ جانے اس کی کون سی باتوں کی یہ معنی اخذ کر کے وہ اسے اور عمر کو موضوع گفتگو بنا رہی تھی۔ تم نے کچھ تو کہا ہوگا جو سنبل نے یہ بات کہی؟ عمر احمد کو نہ اس کی بیرے آنکھیں نظر آئیں، نہ شفاف چہرہ۔ پھر ہنسی نے تو گویا آنکھ ہی لگا دی تھی اس کے اندر۔ ہنسی کی آواز پر سنبل نے بے اختیار ہی پلٹ کر دیکھا تھا، ساتھ ہی اس کا رنگ بھی اڑا تھا، مگر دوسرے لمحے وہ حیران رہ گئی تھی جب عمر نے یشل کا ہاتھ بڑے جارحانہ انداز میں پکڑا تھا۔ وہ سانس روک کر بڑے غیر محسوس انداز میں اندر ادھر متوجہ ہو گئی تھی۔ تم؟ کتنا زہرخند لہجہ تھا اس کا، اور اس سے زیادہ زہر تو اس کے چہرے پر تھا۔ حیرت اور بے یقینی سے یشل احمد کے ہاتھ سے برش چھوٹتے بچا تھا۔ اس کا لہجہ اور چہرے کے تاثرات وہ سمسی ہو کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا عمر بھائی؟ ہمت کر کے اس نے خشک لبوں پر زبان پھیر دی۔ وہ تو تم مجھے بتاؤ گی۔ اس نے یکدم ہی بڑی سختی کے ساتھ اس کے ہاتھ کو جھٹکا دیا تو نازک کلائیوں میں پڑی سبز و زرد نفیس سی کانچ کی چوڑیاں زبردست احتجاج کے ساتھ بجھ اٹھی تھی۔ ایک آدھ چوڑی ٹوٹ کر یشل کی کلائی کو زخمی کر گئی تھی، مگر اسے ہوش کہاں تھی۔ وہ تو ہر کسی کی پرواہ کیے بغیر تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا تھا، وہ بھی تقریباً بھاگتی ہوئی اس کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی کہ ہاتھ عمر کی گرفت میں تھا۔ شکر تھا کہ راہداری میں کوئی نہ تھا اس وقت۔ سنبل نے کارپٹ پر بچھی سفید چاندنی پر پڑی زرد اور سبز چوڑیوں کے ٹکڑوں کو عجیب طمانینت کے ساتھ دیکھا اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہو؟ شہلا نے حیرت سے اسے دیکھا، چونکہ دروازہ اس کی پشت پر تھا اس لیے وہ کچھ بھی نہ دیکھ پائی تھی۔ ابھی آ رہی ہوں، وہ بڑے خوشگوار انداز میں مسکرائی تھی، اور یوں ہی مسکراتے ہوئے کمرے سے نکل گئی تھی۔ اس کا رخ سامنے کمرے کی طرف تھا۔ تم نے کیا بتایا اپنے اور میرے بارے میں سنبل کو؟ کمرے میں آ کر ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ چھوڑا تھا، وہ گرتے گرتے بجی تھی۔ جی میں پوچھ رہا ہوں کتنی لڑکیوں کے جمع خفیر میں تم نے اپنی خود ساختہ داستان سنائی ہے؟ وہ بہت زور سے دھاڑا تھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ عمر بھائی؟ مارے حیرت کی آنکھیں پھٹ سی گئی تھی۔ اتنی بے اعتباری بنو مت، سن تو تم بھی سب چکی ہو۔ کمرے کا دروازہ بند کر کے وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ بس اتنا بتا دو مامی بھی تمہاری پلاننگ میں شامل ہیں کہ نہیں؟ بڑا زہریلا سا لہجہ تھا اس کا۔ وہ منجمد سا ذہن لیے اسے دیکھتی رہ گئی، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کیسے اسے سمجھائے، کیسے اپنی صفائی پیش کرے، اسے بتائے کہ جو باتیں وہ دونوں کر رہی تھیں اس کے دل و دماغ کے کسی کونے میں نہیں تھی۔ نہ کبھی غلط انداز میں اس نے عمر کے بارے میں کوئی بات کی تھی کبھی ان سے، نہ جانے سنبل نے اس کی کون سی بات پکڑی تھی۔ وہ ہراساں سی ہو گئی تھی۔ وہ اس وقت شدید غصے میں تھا، اور یہ روپ یشل احمد نے کبھی نہ دیکھا تھا اس کا۔ وہ تو ہمیشہ ہی بڑے دھیمے اور انداز میں پیش آتا رہا تھا۔ وہ خوفزدہ سی ہو کر اسے دیکھنے لگی، آنکھیں بار بار بھر آ رہی تھی۔ یہ بتاؤ مجھے پھانسنے کا خیال تمہارے دل میں آیا کب؟ کارنس پر رکھا بڑا خوبصورت نفیس سا کرسٹل کا گلدان اٹھا کر اس نے سامنے دیوار پر دے مارا تھا۔ اس کا بس چلتا تو شاید اسے اس کے سر پر توڑتا اس وقت۔ وہ ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھتی ہوئی گویا ساکت سی ہو گئی تھی۔ بے یقینی تھی اس کی آنکھوں میں۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟ اس ایک لمحے کی اس کی شدت سے خواہش ہوئی کہ ابھی اسی وقت زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اسے حیرت بھی ہوئی، یہ الفاظ سننے کے بعد وہ کھڑی کیسے رہ گئی تھی؟ اسے تو بس یوں لگا جسے کسی نے سرے بازار اسے بے لباس کر دیا ہو۔ وہ کتنا آئیڈیلائز کرتی تھی اس کی دھیمی اور باوقار سی شخصیت کی بنا پر اس کی دیکھا دیکھی اسے بھی ڈاکٹر بننے کا شوق پیدا ہوا تھا۔ آج وہ اپنا کلینک چلا رہا تھا اور وہ میڈیکل کے 4th ایئر میں تھی۔ پورے 3 سال کالج میں بھی اس کے ساتھ گزارے تھے۔ وہ اس کا پھوپھی ذات تھا، اس ناطے آنا جانا بھی بہت تھا۔ یوں بھی وہ اپنی پھوپھو کے بے حد قریب تھی، اکثر ہی ان کے ہاں پائی جاتی تھی۔ پڑھائی میں بھی وہ بہت ہیلپ کرتا تھا۔ اس کی بڑی توجہ اور یگانگت کے ساتھ اتنی قربت کے باوجود یشل احمد کے ذہن میں اس طرح کی فضولیات نہیں تھی۔ اس کا جی چاہا اور عمر احمد کے ٹکڑے کر دے۔ میرا آئیڈیل کیوں توڑ دیا آپ نے؟ وہ گمسم سے بھیگتا چہرہ لیے اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ یہ کیسا نیا روپ تھا اس کے لیے؟ تم بولتی کیوں نہیں ہو؟ وہ زور سے چیخا تھا۔ آپ؟ اس کے لب آہستہ آہستہ ہلے تھے۔ آپ مجھے مار دیتے جان سے۔ اس نے بائیں ہاتھ کے پشت سے آنسو پونچھے اور رک کر بولی، صدمے سے چور بے یقین سے لہجے میں، میرا گلا دبا دیتے، زندہ گاڑ دیتے اسی فرش میں، مگر یوں تو نہ اترتے اپنے مقام سے آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مجھے یوں ذلیل کریں؟
میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں، سنا آپ نے؟ میں آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کروں گی اس بات کے لیے۔ وہ یکدم ہی پھوٹ کر روتی ہوئی کمرے سے نکلی تھی۔ ایک دم ہی عمر احمد کے دل کو کچھ ہوا تھا۔ اس کے لہجے کی بے یقینی، لہجے کا دکھ اس کی بے گناہی کا یقین دلاتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ ایک دم سے سب کچھ ویران سا لگنے لگا تھا اور دل جیسے خالی ہو گیا، بالکل خالی ہو گیا تھا۔ وہ عجیب بے چینی اور بے قراری کے عالم میں بیڈ پر ڈھیر ہو گیا۔ کتنی ٹھنڈ سی پڑی تھی جسم و جاں میں، یوں عمر احمد سے بدلہ لے کر۔ کیا کمی تھی بھلا سنبل میں جو عمر احمد نے اس سے شادی سے انکار کیا تھا، وہ بھی کوئی وجہ بتائے بغیر؟ حالانکہ وہ اس کی بھابھی کی بہن بھی تھی اور ساتھ ہی چچا زاد بھی، پھر اس میں بھلا کیا کمی بھی کیا تھی؟ حسین اور خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ تعلیم یافتہ بھی تھی، اور جب اس نے شہلا بھابھی سے سنا کہ وہ لوگ عمر احمد کے لیے یشل احمد کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور یہ بات سنبل سے برداشت نہیں ہو رہی تھی کہ اس کے مقابلے میں یشل احمد کو ترجیح دی جائے۔ سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس نے یہ پلاننگ کی تھی اور اس میں وہ کامیاب بھی رہی تھی۔ سوری یشل، مگر میں عمر احمد کو تمہارے لیے بھی نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ ایک زہر خند مسکراہٹ کے ساتھ سنبل نے آنسو بہاتے یشل احمد کو کمرے سے نکل کر نچلے پورشن میں بنے رہائشی کمرے میں سے ایک کمرے میں گم ہوتے دیکھا اور بڑبڑاتی ہوئی سائڈ سے نکل آئی، اور اس کی بڑبڑاہٹ سن کر پچھلی سائڈ سے آتا نظر بڑے زور سے چونکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا وہ گول زینے کی طرف بڑھ چکی تھی۔ چند لمحے کھڑے ہو کر اس نے سنبل کے الفاظ پر غور کیا اور کسی خیال کے آتے ہی اس نے بڑی خاموشی سے عمر کے کمرے میں جھانکا۔ وہ بڑے بے ترتیب انداز میں بیڈ پر پڑا ہوا تھا۔ ہوا کیا ہے؟ وہ چکرا سا گیا تھا۔ شیزا کے کمرے سے ملحق باتھ روم میں گھس کر کتنی ہی دیر تک وہ آنسو بہاتی رہی تھی۔ 2 دفعہ شیزا دروازہ پیٹ کر جا چکی تھی۔ ملیحہ آپا کی رسم ہونے والی تھی، اسے آوازیں دی جا رہی تھی۔ بمشکل تمام اپنے آپ پر قابو پا کر باہر نکلی تھی، ہلکے سے لپسٹک لگائی اور آئینے میں خود کو دیکھتی ہوئی باہر نکل آئی۔ لاؤنج میں پہنچی تھی کہ سامنے سے پھپھو آتی دکھائی دی۔ کیا ہوا بیٹا، طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی اب تک؟ اسے دیکھ کر پھپھو کے چہرے پر فکر مندی سے جھلکی تھی۔ کیا ہوا میری طبیعت کو؟ کہیں درگت بنتے تو نہیں دیکھ لی؟ اسے خوف سا آیا۔ اور نہیں تو کیا، چہرہ بھی کتنا اترا ہوا لگ رہا ہے۔ نصر نے تو ابھی مجھے بتایا کب سے سر میں درد ہے، پھپھو نے اپنے مخصوص ملائم لہجے میں کہتے ہوئے اس کا ماتھا چھوا۔ ہاں اب تو کم ہے، نصر کی طرف سے الجھن کا شکار ہو کر وہ بولی۔ کہاں؟ شکل سے تو نہیں لگ رہا، رسم میں شریک ہو لو پھر آرام کر لینا۔ نہیں پھپھو اب تو ٹھیک ہوں، آئیے چلیں۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر وہ سیڑھیوں کی طرف بڑھی تھی کہ اس کے کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ یشل کی نظر بے اختیار ہی اس پر پڑی تھی۔ دوسرے لمحے پھپھو کا ہاتھ چھوڑ کر وہ اوپر بھی پہنچ گئی، جبکہ پھپھو ابھی دوسرے زینے پر ہی تھی۔ ملیحہ آپا کی رسم کب شروع ہوئی اور کب ختم؟ وہ خالی ذہن لیے گمسم سے تمام رسومات میں شریک رہی۔ بارہا شیزا نے ٹوکا بھی، مگر اسے تو جیسے بار بار اپنے ذہن کو ماحول میں ہاتھ سے رکھنے کی کوشش کرنی پڑی تھی۔ وہ تو سنبل اور شہلا بھابھی کی طنزیہ متبسم نظروں سے بھی بالکل بے خبر تھی۔ شیزا نے کئی بار کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا مگر چپ ہو گئی کہ اس کے چہرے پر بڑی سرد سی خاموشی منجمد تھی۔ کیا ہوا یشل؟ رسم کے بعد سب مہمان باہر لان میں کھانے میں مصروف تھے اور وہ کمرہ سمیٹنے کے بہانے ملیحہ آپا کے پاس رک گئی تھی۔ کچھ نہیں ملیحہ آپا، کارپیٹ پر بچھی سفید چاندنی پر سے گلاب اور گیندے کی پتیاں چنتے ہوئے بڑے مصروف سے انداز میں اس نے کہا تھا۔ طبیعت ٹھیک نہیں ہے؟ اس کا اترا ہوا چہرہ ان کی نظروں سے چھپا نہ رہ سکا۔ نہیں اب تو سب ٹھیک ہے۔ اس نے تیزی سے پلکیں جھپکی تھی کہ آنسو بھید نہ کھولے، مگر بھرپور کوشش کے باوجود بھی کئی قطرے رخساروں پر آ ٹھہرے تھے۔ زخم ابھی کچا جو تھا۔ کیا ہوا یشل؟ ملیحہ بے قرار سی ہو گئی تھی۔ وہ تھی ہی اسے اتنی عزیز، پھر شروع سے زیادہ تر ان کے ہاں رہی تھی، سو دل کے بہت قریب معلوم ہوتی تھی۔ ملیحہ آپا آپ چلی جائیں گی؟ کچھ سمجھ میں نہ آیا تو ان کے گلے لگ کر رو پڑی، بڑی بے قراری سے رو پڑی اور ساتھ ہی انہیں بھی رلا گئی۔ کیا ہو گیا بھئی آپ دونوں کو؟ سنبل کی آواز پر دونوں چونکی تھی۔ وہ سامنے کھڑی قدرے طنزیہ انداز میں مسکراتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ چلیں آپ کا رونا تو سمجھ میں آتا ہے، مگر یہ محترمہ کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ اس نے بڑے کاٹدار لہجے میں کہتے ہوئے یشل کو دیکھا۔ لمحے بھر کو تو وہ گمسم سی ہو گئی تھی۔ ملیحہ نے بھی چونک کر اسے دیکھا۔ تمہیں تو پتہ ہی ہے ہم لوگ ایک دوسرے سے کتنا اٹیچڈ رہے ہیں، اس لیے قدرتی طور پر اسے بھی محسوس ہو رہا ہے۔ اس کی آنکھیں پونچھ کر اپنا چہرہ انہوں نے صاف کیا تھا۔ جی ہاں اٹیچ تو آپ لوگ واقعی ایک دوسرے سے بہت ہیں۔ سنبل کا انداز عجیب سا تھا۔ ملیحہ نے قدرے حیرانی سے اسے دیکھا مگر چپ رہی۔ اور عمر بھائی نظر نہیں آئے پوری تقریب میں؟ نظر تو میں بھی نہیں آیا تھا، مگر تم نے مجھے تو نہیں پوچھا۔ نصر اندر گھسا تھا، بولتا ہوا پیچھے سیڑھیوں پر عمر بھی تھا اور چڑھتے ہوئے سیدھی نظر اس پر پڑی تھی۔ اترا ہوا چہرہ لیے ملیحہ آپا کے ساتھ بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ پھر غصہ آیا تھا اور وہیں سے واپس پلٹ گیا تھا۔ ضرورت ہی نہیں سمجھی، وہ ہنسی تھی۔ کہاں ہے عمر بھائی؟ اس نے پھر پوچھا تھا۔ دونوں کا رد عمل بھی تو دیکھنا چاہتی تھی سب کے سامنے۔ دیگوں کی صفائی کر رہے ہیں، تم جا کر ہاتھ بٹا دو۔ اس نے پلٹ کر دیکھا، وہ سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ ویسے تو یہ خالص خواتین کی تقریب تھی، ہم لوگوں کا کام تو باہر کا تھا۔ اب پتہ نہیں کیوں تم نے عمر بھائی کی ضرورت سمجھی۔ اس کی طرف دوبارہ رخ کر کے وہ بولا تھا۔ بڑا گہرا سا لہجہ تھا اس کا۔ نظر نہیں آئی تھی اسی لیے پوچھا تھا۔ وہ قدرے چڑ گئی تھی۔ نظر تو میں بھی نہیں آیا تھا، اس نے جرا کی۔ تمہیں دیکھا تھا، انہیں نہیں، یعنی ان کا نظر آنا ضروری تھا۔ وہ آرام سے اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ مائی گاڈ، تم کیا بات کی کھال نکالتے ہو؟ اب کی بذرا سے جھنجھلا کر اسے دیکھنے لگی۔ اور تم بندے کی کھال کھینچ لیتی ہو؟ بظاہر بڑا ہلکا پھلکا لہجہ تھا نصر کا۔ وہ ایک دم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی۔ تم سے ایک ذرا سی بات پوچھی تھی، تم صحیح سے جواب بھی دے سکتے تھے، مگر تم تو
وہ بات ادھوری چھوڑ کر اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ تمہاری طرح بھس میں چنگاری ڈالنے کی عادت ہو گئی ہے۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، سنبل کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ اسی وقت ملیحہ آپا بول پڑی، چھوڑو بھائی نصر، اس نے ایسے ہی پوچھ لیا تھا۔ ملیحہ آپا نے اس کا سرخ چہرہ دیکھ لیا تھا۔ تم کیوں اب تک منہ میں لڈو لیے بیٹھی ہو؟ ہم لوگ تو ہضم کر چکے ہیں۔ وہ واقعی اب یشل کی طرف متوجہ ہو گیا تھا جو ان کی باتوں سے بے خبر خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کی بات پر چونکی۔ اسے تو معافی رکھو، طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کی۔ ملیحہ نے اس کے بال سنوارے۔ دیکھیے اب کب تک ٹھیک ہوتی ہے محترمہ ان کی طبیعت؟ سنبل کہتے ہوئے کمرے سے نکلنے کو تھی۔ وضاحت کرتی رہے محترمہ۔ نصر پھر اس کی طرف پلٹا تھا۔ کچھ باتوں کی وضاحتیں نہیں کی جاتی، وہ خود بخود سمجھ میں آ جاتی ہیں۔ وہ کمرے سے نکل گئی تھی۔ ملیحہ نے پہلے حیرانی سے جاتی ہوئی سنبل کو دیکھا، پھر نصر کو اور آخر میں یشل کو، جو تمام باتوں سے بے نیاز یوں بیٹھی تھی گویا اس کے متعلق بات ہی نہیں ہو رہی ہو۔ یہ سنبل کچھ پراسرار باتیں کر کے نہیں گئی ہے؟ وہ اپنا بایاں ہاتھ گال پر رکھتے ہوئے حیرانی سے گویا ہوا تھا۔ ملیحہ آپا سے، اور وہ بھی اس کی ہمنوا تھی۔ رات 12 بجے سب مہمانوں کے جانے کے بعد وہ بھی ابو اور عمار بھائی کے ساتھ جانے کو تیار تھی۔ تم کیوں جا رہی ہو؟ امی کے تو سنتے ہی تیوریاں چڑھ گئی تھی۔ میرا سر درد سے پھٹا جا رہا ہے اور دل غم سے۔ اس کا لہجہ اچھا نہیں تھا۔ تو کیا یہاں اتنی جگہ نہیں ہے کہ تم سکون سے کہیں لیٹ سکو؟ ان کے لہجے میں ناگواری تھی۔ آپ رہیں، مجھے جانے دیں۔ وہ کہہ رہی تھی کہ شیزہ آ گئی اور اسے جانے کو تیار دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئی تھی۔ تم کہاں چلی؟ گھر اور کہاں؟ وہ بمشکل تمام مسکرائی تھی۔ یہ کس کا گھر ہے بھائی؟ تمہارا راشن تو مامی ویسے بھی ادھر ہی ڈلواتی ہیں، وہ حیرانی سے کہہ رہی تھی۔ کل آ جاؤں گی، طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اس نے ٹالا۔ ڈاکٹر اور دوائیں سب کچھ موجود ہے ڈیئر۔ ماموں سے باتیں کرتے عمر کو دیکھ کر وہ مسکرائی تھی۔ کہہ تو رہی ہوں کل آؤں گی۔ وہ جھنجھلائی تھی۔ دماغ خراب ہے، جواباً وہ بھی چڑ گئی تھی۔ اور ان تصویروں کو کیا ہوگا جو عمر بھائی کے لیے ہم لوگوں نے جمع کی تھی، وہ بھی اتنی مشکل سے؟ اس نے گویا تب کر یاد دلایا تھا۔ مجھے تو اب معافی رکھو شیزہ۔ ان سب باتوں سے اس کا لہجہ سرد ہو گیا تھا۔ شیزہ نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس طرح کا انداز تو کبھی نہیں ہوتا تھا اس کا۔ کیا ہو گیا تمہیں ایک دم سے؟ اس کی حیرانی اب پریشانی میں تبدیل ہونے لگی تھی۔ شام سے دیکھ رہی تھی، بڑا لیا دیا اور الگ تھلگ سا انداز تھا اس کا۔ اس کے ساتھ مل کر کسی کام میں مدد بھی نہیں کروائی تھی۔ دماغ خراب ہو گیا۔ سامنے کھڑے عمر پر ابھی نظر پڑی ہی تھی تبھی لہجہ زہر خند ہو گیا تھا۔ ہاں تو ڈاکٹر کو بلا دیتے ہیں نا بھائی؟ اس نے ماموں کے پاس کھڑے عمر کو آواز دی تھی۔ وہ شیزہ کی طرف پلٹا اور یہ ابو کی طرف بڑھ گئی۔ کیا بات ہے؟ وہ قریب آ گیا تھا۔ کان کھینچے اس یشل کی بچی کی۔ ذرا زور زور سے، جانے کو پر تول رہی ہیں محترمہ۔ وہ اس سے اس کی شکایت کرنے لگی۔ تو جانے دو، دوسروں کی فکریں کم پالا کرو۔ اس کے جواب پر شیزہ بھونج کی رہ گئی تھی۔ بھائی؟ دوسرے لمحے وہ سٹپٹائی تھی۔ وہ کوئی زیادہ دور تو نہ تھی؟ جاؤ بھائی، دماغ خراب نہ کرو۔ وہ بیزار سا پلٹ گیا۔ اس نے پریشانی سے جاتے ہوئے بھائی کی پشت کو دیکھا۔ دماغ تو واقعی دونوں کا ہی اسے ٹھیک نہ لگ رہا تھا۔ وہ گھبرا کر امی کو بلانے چل دی۔ شاید دونوں میں جھڑپ ہوئی تھی، مگر آج تو پورا دن دونوں ساتھ ساتھ ہی تھی اور عمر کھانے وغیرہ کے سلسلے میں باہر ہی تھا نصر کے ساتھ۔ شیزہ نے خود سارا دن اسے نہیں دیکھا تھا۔ پھر بات کیا ہوئی تھی جو دونوں ایک دوسرے سے خفا تھے؟ یوں اس کی پریشانی یوں بھی زیادہ تھی کہ آج تک دونوں میں کبھی معمولی سے اختلاف تک نہ ہوا تھا۔ پھر سب کے بے حد روکنے کے باوجود وہ نہیں رکی تھی اور گھر آ کر ہی دم لیا تھا۔ رات کو جب کچھ سکون ملا تو وہ ملیحہ کے پاس جا بیٹھا۔ سبھی اس وقت وہیں تھے تبھی شیزہ نے کچھ تصویریں اس کے سامنے رکھ دیں۔ یہ کیا ہے بھائی؟ اس نے بڑی بیزاری سے پوچھا۔ موڈ ویسے ہی اچھا نہ تھا شام کے واقعے کی وجہ سے۔ تصویریں جو اچھی لگے انگلی رکھتے ہیں، ہم لوگ جوتیاں گھسنے کو تیار ہیں۔ ہٹاؤ یہ سب، ابھی دل نہیں بھرا ہے عمر بھائی کی شادی سے؟ بڑا خشک سا لہجہ تھا اس کا۔ شیزہ کے ساتھ ساتھ ملیحہ بھی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا ہوا ہے عمر؟ ملیحہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ کچھ نہیں، ایک تو ویسے ہی اتنی تھکن ہے، دوسرے کے نیا ڈرامہ کر رہی ہیں۔ وہ بیزار بیزار تھا۔ دیکھ لیں، ساری تھکن اتر جائے گی۔ نصر بھی وہیں لیٹا غالباً اس کا ہی معائنہ کر رہا تھا۔ اس نے گھور کر اسے دیکھا۔ مجھے تو دکھاؤ، دیکھوں تو کون پری چہرہ ہے؟ شہرا بھابی نے گود میں لیٹی ہیرا کو ایک طرف لٹا کر تصویریں شیزہ کے ہاتھ سے لے لی۔ اب تو پری چہرہ نہیں، پری دل چاہیے بھابی۔ نصر کی زبان میں یکایک کھجلی ہوئی تھی بھابی کے جملے پر۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ چڑ کر انہوں نے تصویریں دیکھے بغیر پھینک دی۔ دیکھ لیں، آپ کی مطلوبہ تصویر نہیں ہے۔ نصر تو جیسے بڑی تیزی سے نتائج کی طرف بڑھتا تھا۔ مجھے حسرت بھی نہیں ہے، میری بہن کے لیے ہزاروں پڑے ہیں، وہ بھی کم نہیں تھی، سمجھ کر تنزیہ مسکرائیں۔ ان پڑے ہوں میں سے کسی کو اٹھایا کیوں نہیں اب تک؟ امی کی ہوں نظر انداز کرتا وہ سرگوشی میں ان سے پوچھنے لگا۔ تم زیادہ منہ نہ لگا کرو میرے۔ بھڑک کر انہوں نے سوئی ہوئی ہیرا کو اٹھایا اور کمرے سے نکل گئیں۔ پورے گھر میں سب سے زیادہ برا انہیں نصر ہی لگا کرتا تھا کہ فوراً ہی آئینہ دکھا دیتا تھا۔ تم چپ نہیں رہ سکتے تھے؟ ان کے جاتے ہی امی نے سرزنش کی تھی۔ انہیں دیکھ کر گھر میں ہونے والے نقصان کا احساس کچھ زیادہ ہونے لگتا ہے، اس لیے بول کر اس احساس کو مٹانے کی کوشش کرتا ہوں مائی ڈیئر امی جان۔ وہ ہلکے سے ہنسا اور ایک لمحے کو سب خاموش سے ہو کر رہ گئے۔
شہلا بھابھی احمد بھائی کے پسند ہونے کے ساتھ ساتھ ابو کی بھی پسند تھی کہ ان کی بھتیجی تھی، اور شادی سے پہلے وہ بے انتہا سکھڑ، سلیقہ مند اور خوش مزاج معلوم ہوتی تھی، لہٰذا بڑی خوشی خوشی بیاہ کر لائی تھی۔ مگر چند دنوں بعد ہی وہ ایسا کھل کر سامنے آئی تھی کہ ابو شرمندہ ہونے لگتے تھے امی کے سامنے، اور پھر روز کی کل سے گھبرا کر ابو نے انہیں بڑی سہولت سے اوپر کا پورشن دے کر الگ کر دیا تھا۔ اب آپ اپنے عمر کی دلہن خود اپنی پسند سے لائیے گا، مجھ سے غلطی ہوئی۔ جب احمد بھائی اوپر والے پورشن میں منتقل ہوئے تو امی کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر انہوں نے گویا اپنی غلطی کا اعتراف کیا تھا۔ نہیں، وہ تو احمد کی پسند تھی، پھر کوئی دور تھوڑی گئے ہیں وہ لوگ۔ امی نے آنسو پونچھ لیے تھے۔ ہیرا کی پیدائش پر احمد بھائی کی جاب کینیڈا ہو گئی تھی، اور کچھ عرصے بعد وہ لوگ وہیں شفٹ ہو گئے تھے، اور اب ملیحہ آپا احمد سے چھوٹی کی شادی میں شریک ہونے عرصہ 2 سال بعد یہ لوگ آئے تھے، اور اب امی نے ارادہ کر لیا تھا ان لوگوں کے جانے سے پہلے عمر کے لیے کوئی اچھی سی لڑکی دیکھ کر اس کی بات پکی کر دیں گی۔ اس بات کا ذکر انہوں نے سب گھر والوں سے کر دیا تھا، اور شہلا بھابھی نے فوراً ہی بڑے دبے دبے لفظوں میں اپنی بہن سنبل کے لیے ان پر دباؤ ڈالا تھا۔ امی تو شاید تیار بھی ہو جاتی، مگر عمر نے انکار کر دیا تھا، اور ابو بھی ہمنوا تھے، اور تبھی سے وہ گھر والوں سے مزید چڑھنے لگی تھی۔ دیکھ لو بیٹا، اب یہ فرض بھی ادا ہو، مامی کہہ رہی تھی۔ وہ سر اٹھا کر انہیں دیکھنے لگا، ذرا کی ذرا شرمندگی بھی محسوس ہوئی کہے گئے اپنے الفاظ پر۔ بیٹا، میں چاہ رہی ہوں احمد اور ملیحہ کے جانے سے پہلے یہ کام بھی ہو جائے۔ اب کی امی نے بھی گفتگو میں حصہ لیا تھا۔ امی، یہ سب نہ کریں، ابھی شیزا کو فارغ کر دیں۔ وہ جانے کیوں بے چین سا ہو کر کھڑا ہو گیا۔ لو، میں کوئی بوجھ ہوں ان پر؟ شیزا بڑبڑا کر رہ گئی۔ میں تو چاہ رہی ہوں شیزا کے ساتھ ہی ہو، ایک جائے اور ایک آئے، مجھے تنہائی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ ایسا نہ ہو کہ تینوں ہی چلی جائیں۔ نصر پھر بولا تھا، اور شیزا کی ہنسی نکل گئی۔ بس ابھی مت کریں امی، یہ سب وہ ہاتھ جیبوں میں ڈال کر کھڑا ہوا۔ لو جی یشل بیگم، تمہاری محنت تو ضائع ہوئی۔ شیزا جھنجھلا کر زور سے بولی۔ اس نے تو تصویریں چھوئی تک نہ تھی، ادھر وہ چونک پڑا تھا۔ کیسی محنت؟ وہ الجھا الجھا سا پوچھ رہا تھا۔ ابو نے امی کو آواز دی تھی، وہ نند کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ جی ہاں، شیزا نے خفگی سے اسے دیکھا۔ ان 4 تصویروں میں سے 2 تو یشل کی دوست ہیں، جنہیں شاید کالج میں بھی آپ نے دیکھا ہو، اور یہ ایک میری دوست ہے، اور یہ آنٹی روبینہ نے لا کر دی ہیں۔ خفگی سے وہ تفصیل بتا رہی تھی۔ شیزا، وہ سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگا، دل ڈوب کر گویا ابھرا تھا۔ جی بھائی، ہاتھوں میں سر تھام لیا تھا اس نے۔ اس کی آنکھوں میں کتنی بے یقینی تھی اس وقت جب اس نے وہ فضول بات کہی تھی۔ کتنی شدید حیرت جم کر رہ گئی تھی ان سے گھنی گھنی پلکوں والی آنکھوں میں، اور پھر اس نے تو مامی کو بھی گھسیٹ لیا تھا اس قصے میں۔ اس کی بات پر وہ کتنی ہی دیر تک ششتر سی کھڑی اسے دیکھتی رہ گئی تھی۔ اس کی حیرانی اور بے یقینی سے پھٹی آنکھیں اس کے تصور میں آ گئی تھیں، اور وہ بے چین سا ہو کر کمرے کے دروازے میں آ کھڑا ہوا۔ آپ میرا گلا دبا دیتے، مجھے زندہ گاڑ دیتے اس زمین پر، مگر یوں تو اپنے مقام سے نہ اترتے۔ آپ کو کس نے حق دیا کہ آپ مجھے کیوں ذلیل کریں؟ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ رنج میں ڈوبے چہرے اور صدمے سے چور آواز نے بار بار نگاہوں کے سامنے آ کر مان ٹوٹ جانے کا اعلان کیا تھا۔ وہ وحشت زدہ سا ہو کر ننگے پاؤں ٹیرس پر نکل آیا۔ یہ تم کیا کر بیٹھے عمر احمد؟ باہر کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا نے بھی اس کی وحشت میں کوئی کمی نہ کی تھی۔ بار بار آنسوؤں میں بھیگا چہرہ اور آواز اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ تو ہمیشہ سے ہی ایک کھلی کتاب کے مانند اس کے سامنے تھی، پھر اسے یہ غلط فہمی کیسے ہو گئی تھی کہ اس نے سنبل سے اپنے اور اس کے بارے میں کوئی گھٹیا بات کی ہو؟ کہ اس نے شدید ندامت محسوس کرتے ہوئے مٹھیوں میں اپنے بال بھینچ لیے۔ کہیں سنبل نے اپنے ٹھکرائے جانے کا بدلہ تو اس سے نہیں لیا ہے؟ یکدم یہ خیال بجلی کی طرح ذہن کے پردے پر چمکا تھا، اور پھر چھاتا ہی چلا گیا تھا۔ یقیناً یہی بات تھی، مگر اس قصے میں یشل احمد کا قصور تو کہیں نہیں نکلتا تھا۔ وہ تو بے موت ماری گئی تھی۔ کیوں سنبل نے یشل احمد کو نشانہ بنایا؟ یہ بات وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ وہ تھک کر ٹیرس پر پڑی کرسی پر آ بیٹھا اور سر ہاتھوں میں تھام لیا تھا، ساتھ ہی یشل احمد کا سراپا نگاہوں کے سامنے آ گیا تھا۔ چمپئی رنگت پر گھنیری پلکوں والی سیاہ آنکھیں، کھڑی سی ناک، کمر تک آئے سیاہ چمکیلے بال اور گلابی سے ہونٹ، حتیٰ کہ اسے تو یہ بھی یاد تھا اس کے نچلے ہونٹ پر بائیں جانب سے تل بھی تھا۔ مائی گاڈ، وہ حیرت زدہ سا ہو کر رہ گیا تھا اپنی یادداشت پر۔ تھینک یو سنبل، دل ہی دل میں کہتے ہوئے وہ زیر لب مسکرایا تھا کہ دھڑکنوں کا انداز بھی تبدیل محسوس ہوا تھا۔ اور تم یشل احمد میرے آس پاس تھی اور میں نے محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ وہ ہلکے سے ہنسا تھا آسمان پر چمکتے ستاروں کو دیکھ کر۔ وہ صبح ہاسپٹل جانے سے پہلے ماموں کے گھر جا کر اسے ایکسکیوز کرے گا، یہ سوچ کر قدرے اطمینان سا ہوا تھا۔ سنو، وہ تصویریں کہاں ہیں؟ صبح ناشتہ کرتے ہوئے وہ شیزا سے پوچھ رہا تھا۔ کون سی؟ قدرے سوئی سے شیزا نے بیزاری سے اس کی شکل دیکھی۔ بھئی وہ 4 عدد تصویریں، اس نے یاد دلایا۔ اچھا، وہ خیال آ گیا؟ شیزا خوش ہو گئی تھی، فوراً ہی نیند بھی اڑن چھو ہو گئی۔ نہیں، بس یہ 5ویں رکھ لو، باقی سب واپس کر دو۔ اس نے پینٹ کی جیب سے ایک تصویر برآمد کی اور اس کے سامنے رکھ دی۔ بھائی! مارے خوشی کی چینخ نکل گئی تھی، اس کے سامنے یشل کی تصویر تھی۔ سنو، ابھی اسے مت بتانا، وہ کہہ رہا تھا۔ اسے زور کی ہنسی آ گئی، بات پیٹ میں تو ٹکنے والی تھی نہیں۔ فوراً ملیحہ کو بتایا، پھر ملیحہ نے امی کو، اور امی نے شکر ادا کیا کہ بیٹے نے ہیرے کا انتخاب کیا تھا، اور امی کو بیٹے کے اس انتخاب نے مایوس نہیں کیا تھا۔ وہ تو شروع سے ہی انہیں پیاری تھی اپنی عادات و اطوار کی وجہ سے۔ اس نے گاڑی گیٹ پر روکی تھی کہ وہ عمار بھائی کے ساتھ گیٹ سے نکلتی نظر آئی تھی۔ وہ گاڑی سے اتر آیا۔ السلام علیکم، شکر ہے بھائی تم آ گئے، ورنہ آج اس نے مجھے آفس سے دیر کراتی دی تھی۔ اب میں نہیں جا رہا تو عمر تمہیں کالج چھوڑ دے گا۔ رہنے دے، میں خود ہی چلی جاؤں گی۔ وہ بھڑک گئی تھی۔ عمار نے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر سر جھٹک کر موٹر سائیکل سٹارٹ کرنے لگا۔ جاؤ بھائی، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ وہ اجلت میں خدا حافظ کرتا چل دیا۔
آ جاؤ یشل، وہ اس سے مخاطب تھا۔ لائٹ بلو کاٹن کے سوٹ میں اترے چہرے کے ساتھ پپلی اسے شرمندگی سے دوچار کر رہی تھی۔ مجھے اب نہیں جانا، تنے تنے چہرے کے ساتھ کہتی وہ تیز تیز قدموں سے واپس گیٹ کی طرف پلٹی تھی کہ ماموں باہر نکلتے دکھائی دیے۔ ارے بیٹا عمر، السلام علیکم ماموں جان، سنبھل کر انہیں سلام کیا اور خیریت پوچھنے لگا۔ میں کہہ رہا تھا کہ عمر تمہیں لیتا ہوا ہی جائے گا ہمیشہ کی طرح، اب جاؤ، خواہ تم نے عمار کو پریشان کیا۔ انہوں نے ہلکے سے ڈانٹ پلائی تھی، ویسے ہی کھڑی رہی کہ اس کا معمول تھا کہ وہ یشل کو کالج چھوڑتا وہ اپنے ہاسپٹل چلا جاتا تھا۔ اب جاؤ بھی، اسے دیر ہو رہی ہے۔ ماموں اسے اسی طرح کھڑے دیکھ کر ذرا سا جھنجھلائے تھے اور وہ بڑی بیزاری سے گاڑی کی طرف بڑھ گئی اور ماموں گیٹ کی طرف واپس خاصے جھنجھلائے ہوئے انداز میں زور سے فرنٹ ڈور بند کیا تھا۔ بیٹھنے کے بعد ہلکی سے مسکراہٹ عمر کے ہونٹوں پر بکھری تھی۔ یشل، اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا تھا۔ گاڑی سٹارٹ کرنے سے پہلے وہ چپ چاپ باہر دیکھتی رہی۔ میری بات سنو یشل، اس نے بہت نرمی سے اس کی گود میں دھرا، اس کا دایاں ہاتھ تھام لیا تھا۔ آئندہ میرے ساتھ یہ حرکت مت کیجیے گا۔ جس طرح اس نے اپنا ہاتھ چھڑایا تھا وہ شرمندہ ہو کر رہ گیا تھا۔ آئی ایم سوری یشل، اس نے اس کے تنے ہوئے بیزار چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ بہت جلدی آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی۔ تنزیہ ہنستے ہوئے وہ اس کی طرف دیکھنے لگا۔ میں تم سے ایکسکیوز کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا لہجہ بہت دھیما تھا۔ معاف تو آپ مجھے کر دیجیے، لہجہ بڑا زہریلا تھا۔ میری بات تو سنو یشل، اس نے کچھ کہنا چاہا۔ شٹ اپ، مجھے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، اس نے اس کی بات کاٹ دی۔ سننی پڑے گی تمہیں میری بات۔ وہ اتنی زور سے بولا تھا کہ اس کی بھاری سی بلند آواز میں اس کی آواز دب گئی تھی۔ آپ چیخ کر میری آواز نہیں دبا سکتے، وہ گویا غورائی تھی۔ مجھے صفائی کا موقع تو دو۔ اچھا، بڑے طنزیہ انداز میں اس نے صرف ایک نگاہ ڈالی تھی اس پر اور وہ پھر سے کٹ کر رہ گیا تھا۔ اس کا صرف ایک نظر ہی پورا جملہ بول گئی تھی جو اس نے زبان سے ادا بھی نہیں کیا تھا۔ اس نے بھی تو کچھ سنے بغیر فردِ جرمائد کیا تھا اور وہ بھی اب کچھ سننے پر آمادہ نہیں تھی۔ کاش الفاظ واپس منہ میں ٹھوسے جا سکتے، پچھتاووں میں گھر کر عمر نے سوچا تھا۔ گاڑی چلائیے، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ ایک دم سے پلٹ کر اس نے باہر دیکھنا شروع کیا تھا۔ اس نے گہرا سانس لے کر خاموشی سے گاڑی سٹارٹ کر دی۔ آپ نے کبھی مردوں کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے نا؟ دیکھا ہے نہیں نا؟ آپ نے مجھے مار دیا اور میرے اندر موجود اس عمر احمد کو جو میرا آئیڈیل تھا، آپ نے ہاتھ میں پتھر لے کر اسے ریزہ ریزہ کر دیا۔ اس کے مجرم بھی آپ ہیں۔ ایک بات بتاؤں آپ کو، ذلیل ہونے والا اپنی ذلت ہمیشہ یاد رکھتے، چاہے ذلیل کرنے والا بھول جائے، میں بھی ہمیشہ یاد رکھوں گی۔ دل ہی دل میں اس سے کہتے ہوئے آنکھیں خود بخود نم ہو گئی تھیں۔ اس کے لہجے کی بدگمانی اور نفرت ساری خلوص کو بہا لے گئی تھی۔ پھر پوری شادی میں وہ بڑے غیر محسوس انداز میں پیچھے پیچھے ہی رہی تھی اور سب لوگ اپنی اپنی مصروفیت میں کچھ محسوس نہیں کر پائے تھے سوائے شیزا کے، جس نے بہت اگلوانے کی کوشش بھی کی تھی مگر وہ بول کر نہ دی۔ حالانکہ شیزا تو ویسے بھی عمار کی وجہ سے اسے بے حد عزیز تھی۔ پچھلے دنوں امی کی خواہش پر اس کی بات عمار بھائی سے طے ہوئی تھی، جس میں دونوں کی رضامندی بھی شامل تھے۔ اس کے تھرڈ پروفیشنل کے امتحان ہونے والے تھے اور وہ بے فکر تھی۔ کالج جانا تو کب کا چھوڑا ہوا تھا۔ ایک دن جاتی تھی تو 4 دن پڑھائی کے بہانے گھر میں گزارتی تھی مگر پڑھتی ہوئی نظر نہ آتی تھی۔ امی نے حیرانی سے اس کی بے فکری دیکھی، ورنہ تو وہ امتحانوں سے 3 مہینے قبل ہی پھپھو کے ہاں ڈیرے ڈال لیتی تھی کیونکہ وہاں عمر اس کی بہت ہیلپ کرتا تھا۔ مجھے آپ کی طرح کا ڈاکٹر بنے عمر بھائی۔ شروع سے ہی وہ عمر کو بہت آئیڈیالائز کرتی تھی۔ کیا کمی ہے، بن جاؤ گی۔ اس کی بات پر ہمیشہ اسے ہنسی آتی تھی، مگر آپ جیسا صبر نہیں ہے میرے اندر۔ وہ فکر مند سی ہو کر اسے دیکھتی۔ عمر اور وقت کے ساتھ ساتھ آ جائے گا صبر بھی، اور پھر جب تم پریکٹیکلی اس فیلڈ میں آؤ گی نا تب زیادہ انجوائے کرو گی۔ آپ جو ہاسپٹل بنائیں گے اس میں بھی آپ کے ساتھ کام کروں گے۔ وہ کتاب ہاتھ سے رکھ دیتی۔ اچھا بس کرو، انڈوں کی ٹوکری تمہارے سر سے گر گئی ہے۔ وہ کتاب اس کے ہاتھ میں دے کر گویا اسے واپس حواسوں میں لے آتا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ اس نے ٹی وی کی آواز آہستہ کر کے ریسیور اٹھایا۔ ہیلو یشل، دوسری طرف شیزا تھی۔ کیسی ہو شیزا؟ وہ خوش ہو گئی تھی شیزا کی آواز سن کر۔ کہاں مر گئی ہو؟ آئی کیوں نہیں اتنے دن سے؟ شیزا کافی غصے میں تھی۔ بس یار تم سنا، پھپھو کیسی ہیں، پھپھا کیسے ہیں؟ تم خود بھی نہیں آئی اتنے دن سے۔ سب ٹھیک ہے مگر تمہاری کچھ خبر نہیں ہے۔ تمہیں تو یہ بھی پتہ نہیں ہوگا کہ ملیحہ آپا 1 ہفتے کے بعد جا رہی ہیں۔ وہ بے حد خفا تھی۔ ہاں سچ؟ مجھے تو واقعی خبر نہیں تھی۔ کیسی ہیں وہ پوچھنے لگی۔ تمہیں کیا ہو گیا یشل؟ وہ فکر مندی سے پوچھنے لگی۔ مجھے کیا ہونا ہے، ٹھیک ٹھاک تو ہوں۔ وہ دھیمے سے مسکرائی تھی۔ کوئی پرابلم؟ نہیں۔ لہجہ کچھ ہلکا پڑا تھا۔ نہیں کوئی پریشانی ہے ضرور، مجھے تو بتاؤ۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ مجھے کیا پریشانی ہوگی؟ شیزا کے خلوص پر اسے شک نہ تھا۔ اچھا، شیزا کی سوچوں میں گم آواز آئی تھی۔ اچھا سنو، آج ملیحہ آپا آ رہی ہیں، میں نثر کو بھیجوں گی، تم تیار رہنا۔ اچھا، وہ فوراً ہی تیار ہو گئی تھی اور ڈیٹ شیٹ لے آئیں۔ نہیں میں امتحان نہیں دے رہی، اس نے کوئی دھماکہ سا کیا تھا۔ کیا؟ شیزا کی آواز حیرت سے پھٹ گئی تھی۔ کیوں نہیں دے رہی؟ کافی دیر کے بعد وہ بول پائی تھی۔ بس اب میرا دل نہیں چاہتا پڑھنے کو۔ انداز میں حد درجہ لاپرواہی تھی۔ شیزا کو حیرت نے آن گھیرا۔ اسے تو ڈاکٹر بننے کا اتنا زیادہ شوق تھا کہ اکثر وہ اسے تعلیم کا کیڑا ہی کہا کرتی تھی۔ تمہیں کوئی پرابلم ہے یشل؟ میں محسوس کر رہی ہوں۔ الحمدللہ مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ سنو یشل، اگر تمہارے ساتھ کوئی مسئلہ ہو بھی گیا تو اسے شیئر کرو۔ اپنا کریئر کیوں داؤ پر لگا رہی ہو؟ تمہیں تو اتنا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا۔ تم نے کہا تھا نا کہ تم عمر بھائی کے ساتھ ان کے ہاسپٹل میں کام کرو گی، ان جیسے ڈاکٹر بنو گی۔ اب کیا ہوا؟
وہ گمسم سی بول رہی تھی۔ ان کا ذکر مت کرو مجھ سے، اس نے سرد آواز میں کہتے ہوئے فون رکھ دیا تھا۔ السلام علیکم، شام کو وہ تیار ہو کر بیٹھی تھی کہ نثر آ گیا۔ وعلیکم السلام، جیتی رہو، خوش رہو، بوڑھی اور بوڑھی ہو کر مرو، وہ خوش دلی سے کہہ رہا تھا۔ وہ ہلکے سے ہنس دی۔ مامی کہاں ہیں؟ اندر ہے۔ تم چلو، میں انہیں سلام کر کے ابھی آیا، ذرا جلدی ہے۔ اس نے چابی اس کی طرف بڑھائی تھی۔ کوئی چائے ٹھنڈا وغیرہ؟ وہ آرام سے پوچھنے لگی چابی لیتے ہوئے۔ تمہیں پتہ ہے اس وقت میں جلدی میں ہوں، اس لیے چائے پانی کا پوچھ رہی ہوں، مجھے جذباتی نہ کرو، میں پینے بھی بیٹھ جاؤں گا۔ اس نے اندر جاتے جاتے دھمکی دی۔ وہ ہنستی ہوئی باہر نکل گئی۔ 5 منٹ بعد ہی وہ آ گیا تھا۔ تم سے ایک بات کہنی ہے، گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا۔ کیا؟ وہ گردن گھما کر حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ صدا کے لاپرواہ چہرے پر سوچوں کے کئی رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ تمہارا بھائی سے کوئی جھگڑا ہوا ہے؟ وہ ذرا سا جھک کر پوچھنے لگا۔ وہ کچھ بھی بولے بغیر دوبارہ باہر دیکھنے لگی تھی کہ گردن گھما کر یشل، اس نے آواز دے کر دوبارہ مخاطب کیا تھا۔ اس موضوع پر مجھ سے کوئی بات مت کرو، وہ اس پاٹ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ تم بتاؤ تو بات کیا ہوئی ہے، میں بھی تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے کانوں میں سنبھل کی بڑبڑاہٹیں تھیں۔ نہ مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے اور نہ تم سے کچھ سننا ہے، پلیز لیو دس ٹاپک۔ اس کا لہجہ بے لچک تھا۔ پلیز، بس تم سے یہ کہنا تھا کہ اگر بھائی اور تمہارے درمیان کوئی غلط فہمی ہو گئی ہے تو اس میں بھائی بالکل بے قصور ہیں یشل، وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں، سارا قصور تو میرا ہی ہے، وہ زہر خند انداز میں مسکرائی تھی۔ وہ کوئی تیسرا فرد ہے جو تم دونوں، تیسرا ہو یا چوتھا، اب اگر تم نے نثر مزید آگے اس موضوع پر بات کی تو میں یہیں اتر جاؤں گی۔ بات کاٹ کر اس نے تنبیہ کی۔ مجبوراً اسے چپ ہو جانا پڑا۔ تیسرا ہو یا چوتھا، اگر آپ کو کسی پر اعتماد ہو تو ساری دنیا بھی آ کر اسے نہیں ختم کر سکتی۔ وہ پلٹ کر دوبارہ باہر کے دوڑتے بھاگتے مناظر میں محو ہو گئی تھی۔ کچھ بھی صحیح، تم خوبصورت بھی ہو، ذہین اور سگڑ بھی، مگر اتنی بدتمیز بھی ہو۔ تھوڑی دیر بعد وجہ سے بھنا کر بولا تھا۔ جیسی بھی ہوں، تمہاری بہن ہوں۔ اس کے لہجے کی بھناہٹ پر اسے ہنسی آ گئی تھی۔ تم سے ایک بات اور کہنی تھی، موڑ کاٹتے ہوئے وہ بولا۔ اب کیا بات ہے؟ وہ ذرا سا اس کی طرف مڑی تھی۔ وعدہ کرو تم ابھی کسی کو نہیں بتاؤ گی، شیزا کو بھی نہیں، وہ قدرے دھیمے لہجے میں اسے کہہ رہا تھا۔ پرامس؟ مارے تجسس کے فوراً یہ وعدہ کیا تھا۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ گاڑی کو بریکیں لگا لو، مگر تم تو بولو، وہ بول پڑی تھی۔ مجھے محبت ہو گئی ہے، ذرا سا رک کر اس نے بتایا۔ ہاں؟ کس سے؟ بے ہوش ہونے کی کسر تھی بس۔ تم سے۔ بے انتہا شرارتی نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ حواسوں میں تو ہو؟ اس کے چہرے کا رنگ اڑا تھا، پھر حسب توقع اس کے بال اس کی مٹھی میں تھے۔ چھوڑو جاہل لڑکی، وہ میرے ساتھ پڑھتی ہے، فرینا نام ہے، وہ بوکھلا سا گیا تھا۔ یوں کہو نا، اطمینان کا سانس لے کر اس نے بال چھوڑ کر ہاتھ جھاڑے۔ تم تو عجیب لڑکی ہو، اگر سچ مچ کسی نے تم سے اظہار محبت کیا تو کیا تم اس کا یہ حشر کرو گی؟ اس کا منہ بنا ہوا تھا۔ اس سے بھی برا۔ ویسے تم فرینا کے بارے میں بتاؤ، جواب دے کر وہ پوچھنے لگی۔ ہم وہیں جا رہے ہیں، اس کے گھر، اس کے فادر کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اچھا پلان ہے، اس نے سر ہلا کر گویا داد دی تھی۔ میں چلا تو جاتا مگر عجیب عجیب سا لگ رہا تھا، اس نے معصومیت سے بتایا۔ چلو دیکھتے ہیں اس انجینئرنی کو۔ وہ ہلکے سے مسکرا دی۔ پھر وہ فرینا سے ملی تھی، نہ صرف وہ بلکہ اس کی پوری فیملی بھی اسے بے حد پسند آئی تھی۔ یار شیزا، ایک کپ چائے تو بنا دو، بڑا سر میں درد ہو رہا ہے۔ وہ شیزا کے ساتھ سلاد میں الجھی ہوئی تھی، تب وہ تھکا تھکا سا کچن میں آیا تھا۔ اسی وقت پھپھو نے شیزا کو آواز دی تھی۔ اچھا بھائی، آ کر بناتی ہیں۔ وہ کچن سے نکل گئی تھی عجلت میں۔ میرے کمرے میں پہنچا دینا، تب تک میں فریش ہو لوں۔ اسے دیکھ کر وہ واپس پلٹنے کو تھا، پھر کچھ سوچ کر اندر آ گیا۔ سرخ لان کے پرنٹڈ دوپٹے اور کرتے میں سفید چکن کی شلوار پہنے، ہلکا ہلکا میک اپ کیے، لمبے سیاہ بالوں کو کلپ میں قید کیے، وہ اس وقت اسے جیسے اتنی تھکن میں تازگی کا احساس بخش گئی تھی۔ کیسی ہو یشل؟ ملیحہ آپا کی شادی کے بعد اب آئی تھی وہ پھپھو کے ہاں۔ کچھ بھی بولے بغیر اس نے بڑے بے ہنگم انداز میں کرسی کھسکائی اور کھڑی ہو گئی۔ یہ تم امتحان کیوں نہیں دے رہی ہو؟ اس کے جواب نہ دینے پر وہ کچھ تیکھے سے انداز میں کہتے ہوئے ہاتھ پکڑ کر اسے واپس بٹھا دیا تھا کرسی پر۔ میری مرضی۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر بڑے سرد انداز میں اسے دیکھا تھا۔ اس موقع پر مرضی کی بجائے عقل کا استعمال زیادہ بہتر ہے۔ اس کے ہاتھ جھٹکنے پر وہ ہلکے سے مسکرایا تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھے مشورہ دینے والے؟ اس کا لہجہ تنا ہوا تھا۔ چلو میں کوئی بھی نہیں ہوتا، لیکن یہ سراسر بے وقوفی ہے۔ تھوڑی دیر اسے دیکھنے کے بعد وہ بولا۔ مجھے کرنے دیجیے، آپ فکر مند نہ ہوں، میرے علاوہ اور بھی فکر مند ہونے کو بہت سے لوگ ہیں، ان کی پرواہ کر لو۔ تنبیہی انداز میں اسے گھورتے ہوئے ڈیٹ شیٹ نکال کر اس کے سامنے رکھی تھی۔ وہ ذرا چونکی تھی، پھر نارمل ہو گئی تھی۔ آپ نے اتنی زحمت کیوں کی؟ ایک طنزیہ سے مسکراہٹ آئی تھی اس کے چہرے پر۔ اب تو کر لی، اٹھاؤ اسے۔ اس کی طنزیہ مسکراہٹ نظر انداز کر گیا تھا وہ۔ اچھا، اس نے واقعی ڈیٹ شیٹ ٹیبل پر سے اٹھا لی اور اٹھ کھڑی ہوئی۔ ٹھیک ہے یشل، جو کچھ ہوا اس میں سارا قصور میرا تھا، مگر اب اپنے ساتھ یوں زیادتی مت کرنا پلیز۔ اسے ڈیٹ شیٹ اٹھا دے کر وہ نرم لہجے میں کہتے ہوئے واپس جانے کو پلٹا تھا۔ ادھر یہ چولہے کی طرف بڑھ گئی تھی۔ نکلتے نکلتے اس نے یوں ہی مڑ کر دیکھا اور پھر سنسا کھڑا رہ گیا تو اس نے بڑے اطمینان سے کاغذ شولوں کے سپرد کیا تھا اور اس کے پاس سے نکلتی چلی گئی تھی اور وہ یوں ہی کھڑے کا کھڑا رہ گیا تھا۔ پھر اسے جھلملاتی ساڑی میں ملیحہ آپا بلا شبہ بے حد کیوٹ لگ رہی تھی۔ کیسی ہیں آپ ہی؟ آپ ہارون بھائی کو سلام کر کے وہ ملیحہ سے لپٹ گئی۔ بالکل ٹھیک، تم کیسی ہو؟ حسب توقع پیار سے اپنے پاس بٹھا لیا۔ زیادہ لفٹ کرانے کی ضرورت نہیں ہے اس کو، پیچھے سے شیزا کی خفقی سے بھری آواز آئی۔ کیوں بھائی؟ چوتھی کے بعد اب آئی ہے، اب ہمارے گھر مزہ نہیں آتا اسے؟ وہ خفا سی تھی۔ امتحان بھی تو قریب ہیں، پڑھائی میں مصروف ہوگی۔
ملیحہ نے پیار سے اسے دیکھا۔ ہاں، پڑھائی میں وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ تمہارا راشن آ چکا ہے؟ بھائی اب تو تم آ جاؤ۔ نصر بھی وہیں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ اور ہم کوشش کریں کہ کوئی ٹیوٹر تمہیں فل ٹائم دستیاب ہو۔ نصر کا لہجہ شرارتی تھا، وہ سمجھ نہ پائی۔ میری بیٹی کو تنگ نہ کرو، پھپھو نے بڑھ کر اس کی خوشنما پیشانی چوم لی۔ وہ حیران سی ہوئی تھی، ان سب کے رویوں میں کوئی خاص بات تھی جو وہ سمجھ نہ پائی۔ اور آپ کی یہ بیٹی پڑھائی بھی چھوڑ چکی ہے۔ امی کی خفگی سے بھرپور آواز سنائی دی تھی۔ ایک لمحے کو پھپھو چونکی تھی۔ ہارون کے پاس بیٹھے عمر نے بھی ملیحہ آپا سے باتیں کرتے یشل کی طرف ایک نظر ڈالی تھی، مگر پھر ہارون کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شام کے واقعے نے اسے ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اسے تو یہ امید نہیں تھی کہ وہ یوں اپنے مستقبل سے کھیل بیٹھے گی۔ چلو خیر، اب ضرورت بھی نہیں ہے۔ دوسرے لمحے وہ مطمئن تھی۔ تم پریشان نہ ہو فائزہ، اتنی محنت بھی تو کرنی پڑتی ہے، اس سے پھر راتوں کی جگائی الگ، صحت بھی خراب ہو رہی تھی، پھر بھائی گھر میں ایک ہی ڈاکٹر کافی ہے۔ وہ خوش دلی سے کہہ رہی تھی اور امی بے دلی سے مسکرا تھی۔ اصل دھماکہ تو اس وقت ہوا جب اس نے عمر احمد سے شادی سے انکار کیا۔ امی کو تو پتنگے لگ گئے تھے، اتنا اچھا رشتہ وہ کسی قیمت پر ہاتھ سے نہیں نکالنا چاہتی تھی۔ ابو بھی چپ چپ سے تھے۔ تم کب تک اپنی ہی کرو گی؟ تم نے پڑھائی چھوڑ دی، تمہیں کسی نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ تمہارے ابو کو کتنا ارمان تھا کہ تم ڈاکٹر بنتی، مگر تمہیں خیال نہیں آیا۔ آخر کب تک تم اپنے بارے میں احمقانہ فیصلے کرتی رہو گی؟ وہ سخت خفا تھی۔ مجھے وہاں نہیں کرنی، اس نے بس یہ کہا۔ وہاں؟ امی کو پتنگے لگے تھے۔ پھر کہاں کرنی ہے؟ وہ سلگ گئی تھی۔ بس وہاں نہیں، اس کی ایک ہی رٹ تھی۔ دماغ ترست ہے تمہارا؟ وہ کھول کر رہ گئی تھی۔ جبھی تو کہہ رہی ہوں۔ وہ بالکل سنجیدہ تھی۔ دماغ درست کر لو اپنا، وہ تو تمہارے باپ نے کہا تھا پوچھنے کو، سو میں نے پوچھ لیا، وگرنہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ بہت اپنی مرضی کر لی۔ ان کا تو غصے سے برا حال تھا اس کی ڈھٹائی دیکھ کر۔ آپ سمجھتی کیوں نہیں ہے؟ کیا بس وہی رہ گئے ہیں میرے لیے؟ اس نے سر اٹھا کر ذرا بے بسی سے کھولتی ہوئی ماں کو دیکھا۔ اب تم مجھے سمجھاؤ گی؟ وہ پھر بھڑک گئی تھی۔ اور کون سی کتاریں کھڑی ہیں رشتوں کی؟ سن لو بی بی، صرف تمہارے کان میں ڈالنا مقصود تھا، سو ڈال دیا۔ کیسی دھوپی چمار سے بیاہ دیں، کسی دھوبی چمار سے بیاہ دیں، مگر ان سے نہیں۔ وہ بری طرح چڑ گئی۔ اب تم اسے دھوبی چمار سے ملاؤ گے؟ انہوں نے گھور کر اسے دیکھا تھا۔ ہاں، یہی اوقات تو اب رہ گئی ہے ہماری کہ انہیں بھی جھانکتے پھریں۔ ان کا دل جل کر رہ گیا تھا۔ اگر آپ لوگوں نے مجھے مجبور کیا تو میں اپنی جان دے دوں گی، پھر چاہے کچھ بھی ہو، نتائج آپ بھگتتے رہیے گا۔ نہ صرف لہجے بلکہ چہرے کے تاثرات بھی انتہائی تھے۔ امی کے چہرے کا رنگ بدل گیا تھا۔ کفر نہ بکو۔ امی لرز کر رہ گئی تھی، لہجہ بھی دھیما پڑا تھا۔ پھر آپ مجھے خود جان سے مار دیں گے، مگر یہ سب کرنے کو مت کہیں۔ ایک دم ہی ان کے گلے سے لگ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی تھی اور وہ ساکت سی بیٹھی رہ گئی تھی۔ پھر کبھی سامنے آ کر ذرا یہ بات بتا، اب کہاں ہوگی میرے دوست ملاقات بتا، تو عالم ہے، سمجھتا ہے کتابوں کی زباں، میرا چہرہ کبھی پڑھ میرے حالات بتا، بس ہو جائے مجھے میری محبت حاصل، تو کوئی ایسی دعا ایسی مناجات بتا۔ تو تم نے انکار کر دیا؟ یشل احمد کھلی کھڑکی سے چاند کو دیکھ کر اس نے سوچا اور پردے برابر کرتا بستر پر آ گیا۔ یہ تو ہونا ہی تھا عمر احمد، کوئی اس کے اندر چلایا تھا، شاید زندگی میں پہلی بار ہی اتنا غصہ آیا تھا جو شاید اس کا سب کچھ ہی بہا کر لے گیا تھا۔ اس کی بھی سن لینا تھا الزام لگانے سے پہلے۔ دل نے گویا پھر سے پچھتاو کر بڑے زوردار شکایت کی تھی۔ پھر یوں ہوا تھا کہ انتہائی سادگی سے شیزا کی رخصتی عمار کے ساتھ کر دی گئی تھی۔ اس نے احتجاج بھی کیا تھا، مگر امی نے گویا ایک کڑوی نگاہ ڈال کر اسے خاموش کرا دیا تھا۔ وہ تو اب اس سے زیادہ بات بھی نہیں کرتی تھی، زیادہ سے زیادہ شیزا سے ہی کہلوا دیتی تھی۔ ہاں، شیزا ویسی ہی تھی، اس کے رویے میں کوئی تبدیلی نہیں آئی تھی، مگر وہ امی کے رویے کی وجہ سے سب سے الگ تھلگ ہوتی جا رہی تھی۔ پھپھو کے ہاں جانا تقریباً ہی ختم کر دیا تھا۔ وہ اگر آ بھی جاتی تو زیادہ سامنے ہی نہ جاتی تھی، مگر ان کی محبتیں ویسی ہی تھیں اس کے لیے، بس شاید اس نے محسوس کرنا چھوڑ دیا تھا۔ عمر سے بھی سامنا نہ ہونے کے برابر تھا۔ شہلا بھابی بھی شیزا کی شادی کے بعد آج کل آئی ہوئی تھی، کیونکہ پھپھو کے پتے کا آپریشن ہونا تھا، سو احمد بھائی نے انہیں پاکستان بھیج دیا تھا۔ سن رہے ہیں آپ؟ شہلا پرسوں کی فلائٹ سے واپس جا رہی ہیں۔ امی نے تھرمس سے چائے انڈیل کر مگ ابو کے سامنے رکھا۔ ابھی 15 دن پہلے تو آئی ہیں دلہن؟ وہ حیرانی سے بولے۔ ہاں، موسم برداشت نہیں ہو رہا ان سے، گویا ساری زندگی کینیڈا ہی میں تو گزاری ہے انہوں نے، کہتی ہیں گرمی بہت ہے۔ امی اچھی خاصی جھنجھلائی ہوئی تھی۔ ہاں، گرمی تو واقعی بہت ہے۔ ابو تو فوراً ہی شہلا بھابی کے بیان سے متفق ہو گئے تھے کہ گرمی انہیں بھی بہت لگتی تھی۔ 24 سال یہاں گزار کر گئی ہیں، 3 سال میں ہی عادت بدل گئی۔ امی نہ جانے کیوں تپی ہوئی تھی۔ ابو نے غور سے انہیں دیکھا۔ اصل بات بتائیے، ہوا کیا؟ انہوں نے مگ ٹیبل پر رکھ دیا تھا۔ آپ ہی بتائیے۔ آپا کا بھی پچھلے ہفتے ہی آپریشن ہوا ہے، صحیح سے بیٹھ بھی نہیں سکتی وہ، کسی نہ کسی طرح عمر کر دیتا ہے، پھر اسے ہاسپٹل بھی جانا ہوتا ہے۔ چلو یہ تو آسرا رہتا ہے نا کہ کوئی عورت گھر میں موجود ہے، حالانکہ وہ تو آپا سے زیادہ واسطہ رکھتی ہی نہیں ہے۔ نظر کے بھی امتحان ہو رہے ہیں، اسے بھی عمر نے ہاسٹل بھیج دیا، ظاہر ہے سکون کی اسے بھی ضرورت ہے۔ احمد کو بھی سوچنا چاہیے، کیوں بھلوا رہا ہے اسے، وہ تو خیر رہنا ہی نہیں چاہتی ہیں یہاں، آپا بھی کس بے کسی میں پڑی ہے۔ مجھے تو اتنا خوف آنے لگا ہے کہ کیا میری اولاد بھی کل یہی کرے گی میرے ساتھ؟ بولتے بولتے آخر میں وہ دل گرفتہ سی ہو گئی تھی۔ بھابی شہلا کی امی کو بھی خیال رکھنا چاہیے، 4 گھر چھوڑ کر رہتی ہیں مگر پوچھتی تک نہیں، پلٹ کر سنبل ہی کو بھیج دیا کریں، مگر انہوں نے تو انا کا مسئلہ بنا لیے۔ وہ بڑبڑا رہی تھی۔ دروازے میں کھڑی یشل ان کے اس جملے پر ٹھٹک کر رہ گئی تھی۔ کوئی بات ہوئی ضرور ہے جس کی اسے خبر نہیں ہے۔ وہ بھی ناشتے کے لیے آ رہی تھی کہ امی کی باتیں سن کر وہیں رک گئی تھی۔ پھپھو کی بے بسی کا سوچ کر دل بھر بھر آ رہا تھا۔
سلائس شیزا کے حلق میں اٹک کر رہ گیا تھا. تیزی سے پلکیں جھپکاتے اس نے چائے کا کپ اٹھا کر ہونٹوں سے لگا لیا تھا. تبھی امی کی نظر اس پر پڑی تھی. وہ آنسو روکنے کی کوشش میں ہلکان ہوئی جا رہی تھی. تم کیوں پریشان ہو رہی ہو بیٹی؟ تم ماں کی خدمت کے قابل ہوتی تو میں خود تمہیں وہاں بھیج دیتی. اب بھی کچھ نہیں ہوا ہے نا تو میں خود چلی جاؤں گی آپا کے پاس. وہ تڑپ سی گئی تھی اسے ماں کے لیے یوں آنسو بہاتا دیکھ کر. مامی آپ کی بھی تو طبیعت ٹھیک نہیں ہے آج کل. وہ کچھ کہنا چاہ رہی تھی. نہیں اس سے نہیں کہوں گی میں. اسے خود خیال نہیں ہے. اتنی بے حس ہو گئی ہے وہ. سب کو امتحان میں ڈالا ہوا ہے. امی کی کسیلی آواز آئی تھی اور وہ وہیں سے پلٹ گئی تھی. اسے کچھ مت کہیں مامی. پلٹتے ہوئے شیزا کی آواز کانوں میں آئی تھی اور وہ آہستگی سے کمرے سے نکل گئی تھی. بہت کچھ سوچنے کے بعد شام کو وہ ابو کے کمرے میں تھی. اب پھپھو کیسی ہیں امی؟ ابو آپ نے فون کیا تھا؟ وہ انہیں چائے دیتے ہوئے پوچھ رہی تھی. بس ٹھیک ہے بیٹے. ہاں آج عمر سے بات ہوئی تھی. کل احمر کی دلہن واپس جا رہی ہیں وہ بتانے لگے. اور پھپھو؟ بات کاٹ کر وہ بولی. کہہ رہا تھا نصر کو بلا لوں گا. گھر میں پڑھ لے گا. اسے بھی تو ہاسپٹل جانا ہوتا ہے. نوکری تو مجبوری نہیں دیکھتی نا. تمہاری امی کہہ رہی تھی جانے کو مگر شیزا تو آج کل اکیلا نہیں چھوڑا جا سکتا. وہ کہہ رہے تھے. امی کا بی پی تو ویسے بھی آج کل نارمل نہیں ہے. وہ انہیں دیکھنے لگی. احساس ہوا کہ ابو نے صرف اس کا ہی نام نہیں لیا تھا. گویا اسے نظر انداز کر دیا تھا. اس کا دل گویا ڈوب کر ابھرا تھا. پھر وہ اسے دیکھنے لگے. کچھ سمجھ بھی رہے تھے. میں تو فارغ ہوں. آپ امار بھائی سے کہتے مجھے کل صبح پھپھو کے ہاں ڈراپ کر دیں. اس نے نظریں جھکا کر کہا تھا. تو ابو بے اختیار مسکرائے تھے. وہ بھی بہن کی وجہ سے سخت پریشان تھے. تھینک یو بیٹا. آپ نے میری بہت سی پریشانیاں سمیٹ لیں. ابو نے جھک کر اس کی پیشانی چوم لی تھی. ایک سکون سے اس نے اپنے اندر اترتا محسوس کیا تھا جسے محسوس کر کے وہ مسکرا دی. آج تم نے چائے بہت اچھی بنائی ہے. چائے کی سپ لیتے ہوئے وہ ہلکے سے مسکرائے تھے. تھینک یو ابو جی. وہ بھی ہلکے سے ہنستی تھی. یوں ہی ہنستی رہا کرو میری بچی. ابو نے بہت پیار سے اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرا تھا. ان کی بات پر آنکھیں خود بخود نم ہو گئی تھیں. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. یشل بیٹا. جی ابو. ان کی آواز پر وہ جاتے جاتے پلٹ آئی تھی. یہاں آؤ میرے پاس. جی. وہ وہیں کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی ان کے پاس. بیٹا تمہیں پتہ ہے تمہارے نام کا مطلب کیا ہے؟ سرسبز، تر و تازہ. جی ابو. وہ حیرانی سے انہیں دیکھنے لگی. میں تمہیں ویسا ہی دیکھنا چاہتا ہوں میری بیٹی جیسے تم تھیں پہلے. ہنستی ہوئی لڑتی جھگڑتی سی لڑکی جو پورے گھر میں رونق سے بکھرائے رہتی تھی، جو میرے گھر کی روشنی تھی. کیا تم مجھے میری وہ بیٹی واپس دے سکتی ہو؟ ابو کی آنکھیں نم تھی. ابو وہ ایک دم سے رو پڑی تھی. بیٹا تم چاہو گی تو یہ نام نہاد نفرتوں کا صبر خود بخود ختم ہو جائے گا. ابو. وہ حیرت سے آنسو بہانا بھول گئی تھی. ہاں بیٹا. انہوں نے سر ہلایا. مگر ابو. بیٹا غلط فہمی ہو جاتی ہے، اسے معاف کر دو. ابو. آنکھوں میں آنسوؤں کے ساتھ ساتھ حیرانی بھی جھلک رہی تھی. اور بیٹا سچ پوچھو تو یہ نفرت نہیں ہے، یہ تو دکھ کی ایک کیفیت ہے جو تم پر گزری ہے. وہ کہہ رہے تھے. ابو. مجھے عمر نے ایک بات بتا دی تھی. مجھے اس کی سچائی پسند آئی. ابو. میرے احساسات کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. وہ خفا خفا سے انہیں دیکھنے لگی. ہے بیٹا ہے. بس یہ نفرت نہیں، یہ وہ دکھ ہے جو تم نے شدت سے محسوس کیا تھا. اگر یہ نفرت ہوتی نا تو بیٹا جی عمر سے وابستہ کوئی بھی رشتہ تمہارے لیے محترم نہ ہوتا. کیوں تم شیزا سے اب تک اتنی محبت کرتی ہو؟ کیوں اس کی ماں کے لیے افسردہ بیٹھی ہو؟ وہ میری پھپھو بھی ہیں. وہ خفگی سے گویا ہوئی. اس کی بھی تو ماں ہے جسے تمہیں نفرت ہے. وہ بولے. وہ آپ کی بہن ہے بس اس لیے. وہ قدرے جھنجھلا کر کھڑی ہو گئی تھی جانے کے لیے. یشل. ابو کی آواز پر وہ رک گئی. اس نے بھی تو تم سے ایکسکیوز کیا تھا بیٹا. مجھے افسوس رہے گا کہ تم نے ہی بڑے پن کا ثبوت نہیں دیا. وہ بھی اب تھوڑی بھی خفا نظر آئے تھے. انہوں نے مجھے وہ سب کیوں کہا تھا؟ وہ بگڑ گئی تھی. اگر تم بھی اس طرح اپنے متعلق کوئی بات سن لیتی تو اسی طرح ریئیکٹ کرتی. تم بہت سی باتیں نہیں جانتی بیٹے. وہ کہہ رہے تھے. میں نے بھی تو سنا تھا سب کچھ. میں ان کے پیچھے ہی تو کھڑی تھی. مجھے تو ہنسی آئی تھی ان کی باتوں پر. مگر وہ بن آ کر اس نے بات ادھوری چھوڑ دی. بیٹا تمہارا واسطہ ان لڑکیوں سے رہا ہے. ان کی فطرت تم جانتی ہے. اس کے تو صرف سلام دعا ہے. پھر کیا تم ان کے مزاج کو جانتی نہیں کیا؟ انہوں نے میری بہت انسلٹ کی تھی. یاد کر کے آنکھیں بھیگ گئی تھیں اس کی. جب توقع کے برخلاف کوئی بات ہو جائے تو آدمی کبھی کبھی اس سے بھی برے طریقے سے ریئیکٹ کرتا ہے بیٹے. ہر سوال کا جواب تھا ان کے پاس. ابو. وہ بھیگی بھیگی آنکھوں سے انہیں دیکھنے لگے. اس سے بھی برا طریقہ کوئی ہوتا ہے؟ بس بیٹا. ابو نے بڑی محبت سے اسے دیکھا پھر گویا بے. میں چاہتا ہوں گھروں کے دروازوں کی طرح دلوں کے دروازے بھی کبھی بند نہ ہوں. ان کا ہاتھ اس کے سر پر ٹھہر گیا تھا. ساتھ ہی اس کا دل بھی. دوسری صبح جانے سے پہلے امار بھائی کے کمرے میں آ گئی تھی. شیزا اس وقت بڑے ڈھیلے ڈھالے انداز میں بیڈ پر پڑی چیزیں سمیٹ رہی تھی. آج کل وہ کسی بھی وقت ہاسپٹل جا سکتی تھی. تم کہیں جا رہی ہو؟ لیمن کلر کے سوٹ میں ملبوس اس کے نہائے دھوئے وجود کو بڑی حیرت سے اس نے دیکھا. ہاں پھپھو کے پاس جا رہی ہوں رہنے. وہ ہلکا سا مسکرائی تھی. ادھر شیزا گمسم سی ہو گئی تھی اس کی بات سن کر. تمہاری طبیعت ٹھیک کیسی ہے اب؟ اس نے چادر طے کر کے سائڈ پر رکھی. ٹھیک ہوں بس ذرا بی پی کچھ نارمل نہیں ہے. وہ تھکی تھکی سی بیڈ پر بیٹھ گئی. اچھا میں چلوں؟ خدا حافظ. اس نے قدم بڑھائے تھے. یشل. نہ جانے کیا تھا اس کی آواز میں. وہ تحیر کے ساتھ پڑھتی تھی. شیزا کے آنسو بہہ رہے تھے. تھینک یو سو مچ یشل. میں بہت پریشان تھی. میری کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ میں ان کے پاس رہ سکتی. مجھے بار بار تمہارا خیال آ رہا تھا مگر میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں تم سے کیسے کہوں. اگر تم منع کر دیتی تو میرا مان ٹوٹ جاتا. میں برداشت نہیں کر پاتی. پتہ نہیں بھابھی کیوں امی کے ساتھ رہنے پر آمادہ نہیں ہے. وہ کتنی شکر گزار ہو رہی تھی. یشل کو ندامت نے آ گھیرا. پاگل نہ بنو. تم کہہ کر تو دیکھتی. اس نے بیٹھ کر اس کے آنسو صاف کیے. یشل. وہ پھر سے رو پڑی تھی اس کے ہاتھ تھام کر.
مجھے نہیں پتا تم بھائی سے کیوں خفا ہو، یقیناً کوئی بڑی بات ہوئی ہوگی جو تم نے یوں آنا جانا ہی چھوڑ دیا بلکہ اپنا کریئر تک داؤ پر لگا دیا۔ مگر پلیز یشل، ان کی جو بھی خطا تھی اب اسے بخش دو۔ ان کا اکیلا پن اور تمہاری خاموشی ہم سب کو توڑنے لگتی ہے۔ ہم سب تمہیں ویسا دیکھنا چاہتے ہیں جیسے تم پہلے تھیں۔ وہ ساکت سے بیٹھی اسے روتے ہوئے دیکھتی رہی۔ آنسو بہاتے ہوئے شیزا نے سر اٹھا کر اس کے سرد سپاٹ چہرے کی طرف دیکھا، پھر اس کے ہاتھ چھوڑ کر نڈھال سے انداز میں تکیے پر سر ٹیک کر آنکھیں موند لی۔ عمار بھائی نے ہارن بجایا تھا، وہ چونک کر کھڑی ہو گئی۔ اپنا خیال رکھنا زیر لب کہتے ہوئے اس کی پیشانی چوم کر وہ آہستگی سے کمرے سے نکل گئی تھی اور شیزا کے آنسو پھر سے بہہ نکلے۔ کھلے ہوئے گیٹ کو آہستگی سے دھکیل کر وہ اندر آ گئی۔ کتنے عرصے بعد وہ پھپھو کے یہاں آئی تھی یوں اکیلے۔ عمار بھائی کی شادی کے بعد تو شاید ایک آدھ مرتبہ آئی تھی بس۔ چھوٹا سا لان کراس کرتے ہوئے اس نے درختوں اور پودوں پر نظر دوڑائی۔ ہر چیز خشک، بے رنگ اور ویران سی محسوس ہوئی تھی۔ عشق کے پیچھا کے گلابی اور سرخ پھول پیروں میں آ رہے تھے۔ اس نے جھک کر انہیں سمیٹا تھا اور سیڑھیوں پر رکھے موتیے کے گملے میں ڈال دیا تھا جس کے پتوں کو کیڑوں نے کھا لیا تھا۔ پھپھو تو پودوں کی بہت حفاظت کیا کرتی تھی مگر اب تو پورا لان ہی گویا جھاڑ جھنکاڑ بنا ہوا تھا۔ اس کا دل خراب ہونے لگا تھا لان کی یہ حالت دیکھ کر۔ گھاس کی حالت الگ ابتر تھی۔ اس نے سنگ مرمر کے بنے مور کو دیکھا جو پر پھیلائے لان کے دائیں کونے میں کھڑا تھا۔ اس کے منہ میں بنایا جانے والا فوارہ بھی خشک تھا۔ وہ گھبرا کر تیزی سے اندر کی طرف آئی تھی۔ برآمدے میں پڑے پھپھو کے تخت کو خالی دیکھ کر اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ کچن کی طرف سے کھٹر پٹر کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ ادھر جانا ہی چاہتی تھی کہ پھپھو کے کمرے سے آتی تیز آواز پر چونک کر اس کی طرف ہی بڑھ گئی۔ اف تائیمم، پلیز منہ تو کھولیے۔ شہلا بھابی کی جھنجھلائی ہوئی آواز پر اس کے قدم پھپھو کے کمرے کے باہر رک گئے تھے۔ اس نے جھانک کر اندر دیکھا۔ پھپھو قنوجگی میں معلوم ہوتی تھی اور بھابی غالباً انہیں ناشتہ کرا رہی تھی۔ اکتایا ہوا چہرہ، بیزار آواز، آپ نے تو تنگ کر کے رکھ دیا۔ ذرا سے سکون کے لیے آئی تھی پاکستان مگر یہاں ہر دفعہ ایک نیا مسئلہ کھڑا رہتا ہے۔ پتہ نہیں کس نے مشورہ دیا تو آپریشن کرا لیں، اچھا خاصا دوا سے کام چل رہا تھا۔ وہ خوشمگی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے زور زور سے بڑبڑا رہی تھی۔ وہ حیرت سے دنگ کھڑی انہیں دیکھتی رہ گئی۔ کس قدر غیر مہذب ہو رہی تھی وہ۔ ناگواری ان کے چہرے اور ہر حرکت سے عیاں تھی۔ پھر اس نے نظریں ان پر سے ہٹا کر پھپھو کو دیکھا۔ عجیب الجھے ہوئے بال اور ملگرے سے کپڑے، وہ تو بڑی خوش لباس ہوا کرتی تھی، ہر دم نہائی ہوئی، مہکی مہکی سی، اور اس وقت وہ جس بستر پر تھی اس کی چادر بھی صاف نہ تھی۔ جلدی سے منہ کھولیں۔ نہیں دلہن، مجھے نہیں کھانا۔ اس وقت پھپھو کے چہرے پر تکلیف کے آثار تھے اور وہ کوشش کے باوجود آنکھیں نہیں کھول پا رہی تھی۔ اور کون سا وقت ہوگا، مجھے اور بھی بہت سے کام ہیں۔ اب ہر وقت آپ کی پٹی سے لگ کر تو نہیں بیٹھی رہوں گی نا میں، یہ لیں۔ سخت آواز میں کہتے ہوئے انہوں نے زبردستی سلائس ان کے منہ میں ٹھوس دیا اور پھپھو کو بے اختیار ابکائی سی آ گئی تھی اور اف، بقیہ سلائس پلیٹ میں واپس پھینک کر وہ ناک پر ٹیشو رکھتے ہوئے فوراً ہی پیچھے ہٹی تھی ابکائیاں لیتی ہوئی۔ اور وہ تو جیسے بے اختیار ہی آگے بڑھی تھی۔ اجلت میں انہیں سلام کیا تھا اور پھر پھپھو پر جھک گئی تھی۔ بھابی نے حیرت سے اسے دیکھا، پھر سر ہلا کر کمرے سے نکل گئی۔ مارے ابکائیوں کے برا حال تھا ان کا۔ کمرے میں آتی ہوئی شہلا بھابی کی تیز آواز پر وہ شرٹ پہنتا ہوا تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ اپنے پورشن کی طرف جاتی دکھائی دی تھی، تب وہ تیزی سے امی کی طرف بھاگا تھا مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کے قدم گویا تھم سے گئے تھے اور بسارتوں پر گویا ڈھیروں پھول گرے تھے۔ سامنے ہی وہ اس کی امی پر جھکی بہت نرمی اور ملامت سے تولیے سے ان کا منہ صاف کر رہی تھی۔ ساری گندگی غالباً پہلے ہی سمیٹ چکی تھی۔ آہٹ پر پلٹ کر دیکھا، وہ دروازے میں کھڑا تھا۔ سنجیدگی سے سلام کر کے وہ پھر سے پھپھو کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ سر ہلاتا ہوا امی کے پاس آ گیا۔ پھپھو، وہ انہیں آواز دے رہی تھی۔ کون؟ انہوں نے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر کھول نہ پائیں، غالباً کمزوری اور بی پی نارمل نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں پھپھو یشل۔ اس نے جھک کر لیٹی ہوئی پھپھو کے چہرہ ہاتھوں میں تھاما تھا، بہت نرمی سے ان کی حالت جیسے دل کو چیرے ڈال رہی تھی۔ یشل؟ ان کی آواز بہت آہستہ تھی۔ انہوں نے پھر سے آنکھیں کھولنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوئی۔ ہاں، چہرے کے تاثرات ضرور تبدیل ہوئے تھے۔ پھپھو کا بی پی چیک کر لیں۔ سر اٹھا کر اسے دیکھا تھا، وہ پہلے اسٹیتھوسکوپ پر بی پی چیک کرنے کا آلہ لیے کھڑا تھا۔ وہ خاموشی سے ان کے آستین اوپر کرنے لگی۔ وہ گلے میں اسٹیتھوسکوپ ڈالتا ان کی طرف آ گیا۔ یشل، تم آ گئی؟ جی پھپھو، اس نے بہت ملائمت سے ان کا ہاتھ تھام لیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی؟ ڈھیروں آنسو ان کی آنکھوں سے بہہ نکلے تھے۔ اب تو آ گئی ہوں نا پھپھو، اس نے اپنی آنکھیں نم ہوتی محسوس کی تھی۔ اب تو نہیں جاؤ گی نا؟ کتنا عجیب سا لہجہ تھا ان کا، بے بسی سے بھرپور۔ وہ گمسم سی ہو کر انہیں دیکھنے لگی۔ بی پی چیک کرتے ہوئے عمر احمد کو یوں لگا گویا اس کے دل کی ماں اس کی تفسیر بنی ہوئی ہو اس وقت۔ میں نہیں جاؤں گی پھپھو، آپ کے پاس رہوں گی۔ اس نے ٹیشو سے ان کی آنکھیں صاف کی تھی، پھر اپنی آنکھیں بھی رگڑی تھیں۔ گہرا سکون اپنے اندر اترتا ہوا محسوس کیا تھا عمر نے۔ وہ کہتی ہے میں بوجھ ہوں۔ وہ جیسے غنودگی میں بولی تھی۔ یہ بھابی؟ وہ حیرت اور افسوس سے سر اٹھا کر عمر کو دیکھنے لگی۔ ایسا ہی کہ پھپھو کا آپریشن اتنا سیریس تو نہیں تھا جتنی پھپھو کی حالت خراب ہے؟ وہ بہت ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ ہاں، وومیٹنگ اور بی پی نارمل نہ ہونے کی وجہ سے طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی حالت دیکھتے ہوئے بڑی نرمی سے کہتا کمرے سے نکل گیا تو اس نے پھپھو کی طرف دیکھا تھا، وہ پھر سے غنودگی میں چلی گئی تھی مگر چہرے کے تاثرات خاصے حوصلہ افزا تھے۔ وہ پلٹ کر ان کی دوائیاں دیکھنے لگی، پھر کچھ سوچ کر کمرے سے نکل آئی تھی۔ پھپھا کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، اسٹڈی میں جھانکا، وہ وہاں نہیں تھے۔ پھر کچن کی طرف آگے جہاں وہ تھرمس سے چائے نکال رہے تھے۔ مگ میں سامنے پلیٹ میں 2 سلائس ٹوسٹ اور عجیب سی شکل کا فرائی انڈا جو غالباً کافی دیر پہلے بنایا گیا تھا رکھے تھے۔ السلام علیکم پھپھا۔ وہ چپکے سے ان کے پیچھے آ کھڑی ہوئی۔ وہ بری طرح چونک کر پلٹے تھے، پھر اسے دیکھ کر گویا چہرہ کھل سا گیا تھا۔
وعلیکم السلام، خوش رہو، کب آئیں بیٹا؟ انہوں نے بڑی نرمی اور محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا تھا، اس کی آنکھیں نم ہو گئی۔ پھپھا آپ بیٹھے، میں دے دیتی ہوں آپ کو ناشتہ۔ اس نے تھرمس ان کے ہاتھ سے لے لیا تھا۔ تمہارے خیال میں ابھی میں خود ہی اپنا ناشتہ بناتا؟ وہ آرام سے جا کر چھوٹی گول ٹیبل کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئے۔ وہ ہنس کر چائے نکالنے لگی۔ میں یہ والا انڈا نہیں کھاؤں گا، بالکل کچا ہے۔ میں نے عمر سے کہا تھا بیٹا ایسا ہی انڈا کھلانا تھا تو فرائی پین کے بجائے سیدھا میرے منہ میں توڑ دیتے۔ وہ منہ بناتے ہوئے کہہ رہے تھے فل فرائی کھانا بھی نہیں ہے آپ کو۔ وہ ریفریجریٹر سے انڈا نکالتے ہوئے بولی اچھا اسے پلیٹ دینا، بالکل کچا نہ ہو، یہ انڈا تو اب وہی کھائے گا۔ وہ راضی ہو گئے تھے۔ پھپھا سو رہی ہیں تمہاری؟ وہ پوچھنے لگے۔ جی کل کب کی فلائٹ ہے بھابھی کی؟ وہ بتا کر پوچھنے لگی۔ صبح کی بیٹا۔ وہ کچھ چپ سے ہو گئے۔ اچھا آپ ناشتہ کریں، میں پھپھو کو دیکھتی ہوں۔ ٹیبل پر ڈھیروں برتن پڑے ہوئے تھے، اس نے سمیٹ کے جگہ پر رکھے اور پھپھو کا ناشتہ لگایا۔ عمر کے لیے بھی انڈا فرائی کر دو، یہ انڈا بھی اس کے سامنے ہی رہنے دینا تاکہ اسے پتہ چلے ڈھنگ کا انڈا کیسے فرائی کیا جاتا ہے۔ وہ کہہ رہے تھے، وہ خاموشی سے کام میں مگن ہو گئی۔ سلائس ٹوسٹر میں ڈال کر پلٹی تھی کہ وہ اندر آتا دکھائی دیا۔ آؤ ناشتہ کرو۔ پھپھا نے اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ اتنے دن بعد بنا بنایا ناشتہ ملا تھا۔ وہ بنا کسی تکلف کے بیٹھ گیا۔ اس نے مگ اور تھرمس ٹیبل پر رکھا اور کچن سے نکل گئی۔ پھپھو کے کمرے میں آئی تو وہ ہنوز آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس نے الماری کھول کر دھلی ہوئی بیڈ شیٹ نکالی اور ساتھ ہی ان کے کپڑے بھی۔ کپڑے پریس کر کے اس نے کمرے پر دائرانہ نگاہ ڈالی تھی۔ ہر چیز پر گرد معلوم ہو رہی تھی، گرد جمی معلوم ہو رہی تھی۔ عمر ہی کی کتنی چیزیں وہاں پر پڑی تھیں۔ اس نے ایک ایک کر کے تمام چیزیں سمیٹنا شروع کی۔ جس وقت پھپھا اور عمر کمرے میں آئے تو وہ کمرے کا نقشہ اچھا خاصا بدل چکی تھی۔ پھپھو کو دوائیں کیسے دینی ہیں؟ اس نے قریب بیٹھ کر دواؤں کا ٹائم ٹیبل بتانا شروع کر دیا اور وہ غور سے سنتی رہی اور ذہن نشین کرتی رہی۔ ارے تم آج کچھ لیٹ نہیں ہو گئے عمر؟ شہرا بھابھی کمرے میں اس وقت داخل ہوئی تھی جب وہ اسے دواؤں کے بارے میں بتا رہا تھا۔ لہجہ ان کا بڑا سادہ تھا مگر وہ محسوس کر گیا تھا۔ لیٹ؟ آج تو میرا جانے کوئی دل نہیں چاہ رہا تھا، بڑے ملائم لہجے میں ان سے کہہ رہا تھا۔ ادھر وہ بری طرح تپی تھی۔ اچھا تو میری کچھ کام کر دو۔ انہوں نے بھی بڑے آرام سے پینترا بدل لیا تھا۔ مگر چونکہ اب میں تیار ہو ہی گیا ہوں تو چلا جاتا ہوں، وہ بڑے آرام سے کہتا کھڑا ہوا اور پھپھا کو خدا حافظ کہتے کرتا کمرے سے نکل گیا۔ دیکھ لیں بڑے ابا، وہ بڑی خفگی سے مخاطب ہوئی تھی ان سے۔ مذاق کر رہا تھا وہ بیٹا، پھپھا نے گویا بات ٹالی تھی۔ اور تم کیسی ہو یشل؟ بڑے دنوں بعد آئی۔ ان کی آنکھیں بہت گہرائی تک اسے کھنگال آئی۔ ویسے تو پھپھو ہی آ جاتی تھی تو مجھے ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی آنے کی، اب انہیں پرابلم تھی تو میں آ گئی۔ اس نے بڑے نپے تلے انداز میں بڑی سنجیدگی سے کہا تھا۔ ہاں تمہیں یاد کرتی رہتی تھی، ہم لوگ تو یوں ہی پٹی سے لگے بیٹھے رہے۔ ہلکی سی ناگواری در آئی تھی ان کے لہجے میں۔ چھوڑیں بھابھی، آپ سنائیے کیسی ہیں، وہاں وقت کیسے گزرتا ہے؟ اس نے گھبرا کر بات پلٹ دی۔ تھوڑی دیر بعد وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد۔ بڑے ابا میں امی کی طرف جا رہی ہوں، رات کو ہی آؤں گی، اب تو یشل بھی ہے، مجھے اطمینان رہے گا۔ ویسے بھی آج کل کچھ طبیعت ٹھیک نہیں ہے ان کی، وہ کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ اس نے سر اٹھا کر پھپھا کی طرف دیکھا۔ وہ سر جھکائے بیٹھے نہ جانے کیا سوچ رہے تھے، اس کو رحم سا آنے لگا تھا ان کے اوپر۔ پھپھا آپ یہ بتائیں آج دوپہر کو آپ کیا کھائیں گے؟ وہ ان کا ہاتھ تھام کر پاس ہی کارپیٹ پر بیٹھ گئی تھی۔ جو مل جائے گا بیٹا، وہ کہیں کھوئے ہوئے تھے۔ نہیں یہ کیا بات ہوئی جو مل جائے گا، آپ فرمائش کریں مجھ سے۔ وہ ان سے اصرار کرنے لگی تھی کہ اسی وقت زرینہ آ گئی۔ سلام باجی، بڑے دن بعد آئے۔ اسے دیکھ کر زرینہ کی باتیں کھل گئی تھی۔ کیسی ہو زرینہ؟ جواب دے کر وہ اس کی خیریت پوچھنے لگی۔ ٹھیک ہوں باجی، آپ سناؤ؟ وہ پھیل کر کارپیٹ پر بیٹھنے لگی۔ نہیں بھئی زرینہ بیگم، فوراً اٹھو، کام بہت ہے، آج بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود بھی کھڑے ہوتے ہوئے اس نے اسے بھی کھڑا کر دیا تھا۔ اچھا جی، وہ فوراً کھڑی ہو گئی تھی۔ پورا گھر ہی گرد آلود ہو رہا تھا۔ زرینہ تو صرف اوپر سے صفائی کر کے چلی جاتی تھی، کوئی سر پر کھڑا ہو کر کام کروانے والا جو نہ تھا۔ بھابھی کو اتنی توفیق ہی نہیں تھی کہ وہ چیزیں سمیٹیں یا جھڑائی وغیرہ کرواتی۔ پھپھا کی تو حالت ہی ایسی نہیں تھی کہ وہ یہ کام کر سکیں۔ گندگی اور ادھر ادھر بکھری ہوئی چیزیں اس سے برداشت بھی نہیں ہوتی تھی۔ وہ زرینہ کے ساتھ لگ گئی تھی اور اس میں اسے کافی دیر بھی ہو گئی تھی۔ اسی میں کئی دفعہ پھپھو کے کمرے میں بھی جھانک آئی تھی۔ پھپھا نے انہیں ناشتہ کرانے کے بعد دوائیں بھی دے دی تھیں اور اب وہیں ایزی چیئر پر بیٹھے کوئی کتاب پڑھنے لگے تھے۔ زرینہ، پھپھا آفس نہیں جاتے؟ نہیں باجی، پھر آپا جی کے پاس کون ہوگا؟ چھٹیاں لی ہوئی ہیں جی، کوئی ہوتا ہی نہیں ہے نا دن میں ان کے پاس۔ زرینہ نے تفصیلات فراہم کی۔ اور بھابھی؟ وہ تو صبح ہی نکل جاتی ہیں اپنی امی کے پاس۔ زرینہ تیزی سے برتن دھو رہی تھی۔ وہ سوچوں میں ڈوبی بھابھی کے پاکستان آنے کا مقصد تلاش کرتی رہی۔ اچھا باجی، دوپہر میں کیا کھانا منگانا ہے بتا دیں۔ کھانا منگانا ہے؟ وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ ہاں جی، بھائی صاحب نے مجھے پیسے دیے ہوئے، میں اپنی مرضی سے لے آتی ہوں، آج آپ ہو تو بتا دو کیا لاؤں۔ رہنے دو بس، تو مجھے یہ چیزیں لا کر دے دو۔ اس نے ایک لسٹ اسے تھمائی تھی اور پھپھا کے کمرے کی طرف چل دی۔ پھپھا اٹھ چکی تھی اور پھپھا بھی ابھی تک کتاب میں مگن تھے۔ وہ اندر آ گئی۔ اٹھ گئی پھپھو آپ؟ وہ خوش دلی سے ان کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھ گئی۔ کچھ کھائیں گی؟ نہیں یہاں آؤ، میرے پاس بیٹھو۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ لیٹی رہی پھپھو۔ اس نے ان کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہیں اٹھنے سے روکا تھا۔ کس کے ساتھ آئی ہے؟ اس کے ہاتھ ہونٹوں سے لگاتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ عمار بھائی ڈراپ کرتے ہوئے گئے تھے۔ گھر میں سب ٹھیک ہے؟ بھابھی، بھیا اور شیزا وغیرہ، اس کی طبیعت کیسی ہے؟ سب ٹھیک ہیں، شیزا بھی ٹھیک ہے، بس کسی بھی دن ہم لوگوں کی دوڑ لگ سکتی ہے۔ ہاں خدا وہ مبارک گھڑی لائے۔ وہ پرسکون سے نظر آنے لگی۔ اور پھپھا آپ کی چھٹیاں کب ختم ہو رہی ہیں؟ وہ پلٹ کر ان سے پوچھنے لگی۔ میری بیٹی آ گئی ہے تو آج ہی سے ختم۔ وہ ہنس پڑی اور کتاب بند کر دی۔
نصر کب تک آئے گا؟ اب تو اس کے امتحان شروع ہو گئے ہیں، وہ جانا تو نہیں چاہ رہا تھا مگر عمر نے اسے زبردستی بھیج دیا تھا۔ یہاں پریشانی بھی تو اتنی تھی، وہ بھی ہر وقت لگا ہی رہتا تھا۔ اچھا ہی ہوا ہاسٹل چلا گیا۔ اب پھپھا اسے بلا لے، میں ہوں تو یہاں سنبھال لوں گی، کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کا لہجہ بے حد پرخلوص تھا۔ خوش رہو بیٹا، اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر وہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ میں چلوں اپنی اسٹڈی میں، بڑے دن ہو گئے کتابوں سے ملے ہوئے، کہتے ہوئے وہ کمرے سے نکل گئے۔ کیسے ڈسٹرب کر کے رکھ دیا میں نے سب کو۔ کوئی آپ جان کے بیمار ہوئی ہیں پھپھو؟ اب زندہ رہنے کو دل ہی نہیں چاہتا بیٹی، تم گھر کے حالات دیکھ رہی ہو۔ ان کی آنکھیں نم سی ہو گئی تھی۔ جی پھپھو، وہ محض اتنا ہی کہہ پائی۔ دلہن کا رویہ دیکھا تم نے، وہ چپ رہی۔ میں تمہاری پھپھا سے کچھ نہیں کہتی، وہ پہلے ہی شرمندہ ہیں۔ میں تو رونق کے لیے بہو لے کر آئی تھی مگر میرا تو گھر تو اور ویران ہو گیا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے تھے۔ پھپھو سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ اس نے جھک کر ان کے آنسو پونچھ دیے تھے۔ اچھا پھپھو اب آپ تھوڑا آرام کریں، میں کچن میں جاتی ہوں۔ سنو جی۔ وہ کھڑے ہوتے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ تم نہا لینا، اس کے بالوں میں اٹکا تنکا نکالتے ہوئے وہ کہہ رہی تھی۔ آج ذرا جھڑائی اور دھلائی کی تھی گھر کی، وہ ہنس پڑی۔ اب اپنی بھی کڑی نہ، وہ ہلکے سے مسکرائیں۔ زیادہ گندی لگ رہی ہو۔ زیادہ گندی لگ رہی ہوں؟ زیادہ تو نہیں، بہت زیادہ گندی لگ رہی ہو۔ وہ مسکرائی تھی پھر سے۔ اچھا؟ وہ ہنستی ہوئی پلٹ گئی اور پھپھو آنکھیں بند کر کے کچھ سوچنے لگی۔ آج جب گھر میں داخل ہوا تو یوں لگا جیسے ہر چیز نہیں ہو، لان کے پودوں سے لے کر ٹی وی لاؤنج تک ہر چیز گویا جگمگا رہی تھی۔ سکون کا گہرا سانس لیا وہ امی کے کمرے کی طرف بڑھ گیا تھا۔ امی کے کمرے میں داخل ہوتے ہی وہ رک سا گیا تھا۔ سامنے ڈبل بیڈ پر وہ پھپھو کے پاس ہی محو خواب تھی۔ امی بھی شاید سو رہی تھی۔ سیاہ چمکیلے بال بیڈ پر بکھرے ہوئے تھے، غالباً نہائی تھی۔ سیاہ و سفید بلاک پرنٹ کے سوٹ میں نکھری نکھری رنگت، گھنیری سیاہ پل کے رخساروں پر سایہ فکن تھی۔ ذرا دیر کے لیے وہ نہ تو اس کے چمکتے بالوں پر سے اور نہ ہی گھنیری پلکوں پر پڑتی اپنی بے ساختہ سے نظر کو اٹکنے سے بچا سکا تھا، اور نہ ہی اس کے ملیح چہرے کو دیکھتے رہنے کی خواہش پر قابو پا سکا تھا۔ امی نے کروٹ لی تھی، وہ سنبھل کر ان کی طرف بڑھ گیا۔ ہلکے بادامی کپڑوں میں صاف ستھری سی وہ بڑی پرسکون نیند سو رہی تھی۔ بے اختیار ہی اس نے امی کا دایاں ہاتھ پکڑ کر اپنے رخسار سے لگایا تھا۔ پھپھو کی آنکھ کھل گئی تھی، انہوں نے بایاں ہاتھ اٹھا کر اس کے بالوں میں پھیرنا شروع کر دیا تھا۔ بہت شفقت سے لمحے بھر کو تو وہ گمسم سا ہو کر رہ گیا تھا، یقیناً امی کی ناراضی ختم ہو رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نم ہونے لگی۔ جب سے اس نے اپنے اور یشل کے واقعے کے متعلق انہیں بتایا تھا وہ اس سے بے حد خفا رہنے لگی تھی، زیادہ بات ہی نہ کرتی تھی۔ وہ انہیں منا کر تھک چکا تھا، سو اب خود بھی زیادہ تر چپ ہی رہا کرتا تھا۔ امی، اس نے آہستہ سے آواز دی تھی۔ اس کی آواز سن کر وہ گویا چونکی تھی، پھر اس کے بالوں سے انہوں نے اپنا ہاتھ ہٹا کر آنکھوں پر رکھ لیا تھا۔ اس نے کئی دفعہ انہیں آواز دی مگر وہ کچھ نہ بولی تھی۔ گہرا سانس لے کر اس نے اپنے ہاتھ میں تھمے ماں کے ہاتھ کو چوم کر آہستہ سے چھوڑ دیا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کمرے سے نکلتے ہی وہ اٹھ بیٹھی تھی۔ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوتے ہی یشل کی آنکھ کھل گئی تھی مگر یوں ہی سوتی سی پڑی رہی تھی۔ پھر اس نے جب کئی دفعہ پھپھو کو آواز دی اور وہ کچھ نہ بولی تو تب اس نے اپنی آنکھیں کھولی تھی۔ وہ غالباً جاگ رہی تھی مگر کچھ بول نہیں رہی تھی۔ ان کا یہ رویہ اسے چونکا گیا تھا۔ غالباً پھپھو اس سے خفا تھی مگر کیوں، وہ سوچتے ہوئے کمرے سے نکل آئے۔ شام ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر اس نے پھپھا کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی دیکھا، پھر شیزا کا فون آ گیا پھپھو کی خیریت پوچھنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ رات کو وہ لوگ چکر لگائیں گے۔ 8 بجے یہ لوگ آئے تھے۔ اس وقت جب وہ بریانی دم پر لگا رہی تھی گھر میں ایک رونق سی اتر آئی تھی۔ اسے اس طرح سے مصروف دیکھ کر امی بہت مطمئن ہو گئی تھی۔ تم کہاں سے آ گئی؟ اب کہاں گئی ساری تکلیفیں؟ وہ بی پی، وہ ذرا سے کڑے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تمہاری کارکردگی دیکھنے آئی تھی۔ رہا تکلیفوں کا سوال، وہ تو تمہیں یہاں دیکھتے ہی اڑن چھو ہو گیا۔ وہ ہنسی۔ ہاں سب بہانے تھے، اب تو یہی لگ رہا ہے اس نے چڑھایا، یہی سمجھ لو۔ کیا کیا پکا لیا تم نے ہمارے لیے؟ وہ سنبھل کر کھڑی ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ کیا؟ اس نے آنکھیں پھاڑی۔ پورا دن کام کیا، تھک گئی تھی، اب صرف پیکٹ کے مسالے کی بریانی بنائی ہے، اس نے بتایا۔ دوپہر کو کیا پکایا تھا؟ شیزا نے ریک پر رکھے پتیلی کا ڈھکنا الٹا دیا۔ دال چاول اور آلو قیمہ۔ میں اب تھک گئی ہوں، تم رائتا اور سلاد بناؤ گی؟ وہ ہاتھ دھو کر آرام سے کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہ بھائی، ڈاکٹر نے ہمیں کام کرنے سے منع کیا۔ شیزا نے صاف انکار کیا تھا۔ بس کام سے ہی منع کیا، کھانے سے نہیں کیا۔ اس نے اسے کھیرا کھاتے دیکھ کر چوٹ کی۔ نہیں جی، ان کا کہنا ہے جتنا کھا سکتی ہو کھاؤ اور کھا کے پھٹ جاؤ۔ نہیں بھائی، میرے میاں جی مجھے پھٹنے نہیں دیں گے، وہ برا مانی تھی۔ یعنی اب رائتا اور سلاد بھی مجھے ہی بنانا پڑے گا؟ اس نے سامنے پڑی سبزیوں کی ٹوکری اپنی طرف کھینچ لی۔ نہیں، میں ہیلپ کرا دیتی ہوں تھوڑی سی۔ رہنے دو بھائی، ڈاکٹر نے تمہیں میکے میں کام کرنے سے منع کیا۔ وہ ہنس پڑی۔ ارے نہیں، میں تو مذاق کر رہی تھی۔ اس نے ہنس کر دہی پھینٹنا شروع کر دیا۔ یہ سلاد بنانے لگی۔ شیزا نے اسے پہلے جیسے اپنائیت کے ساتھ کام کرتے ہوئے دیکھا اور گہری طمانینت سے اس کے اندر اتر آئی۔ اے اللہ، جلدی سے بھائی کی مشکل ختم کر دے۔ اس نے دل کی گہرائیوں سے دعا مانگی تھی۔ بھابھی تھیں جب تم آئیں؟ تھوڑی دیر بعد شیزا نے پوچھا۔ ہاں، پھر چلی گئی تھی، کہہ رہی تھی رات کو آئیں گے، اس نے بتایا۔ ہاں بھائی، صرف سونا ہی تو ہے، آ جائیں گی کسی بھی وقت رات کو۔ اچھا ہے، کل جا رہی ہیں؟ شیزا کی آواز میں ایک اکتاہٹ تھی۔ یشل کی تنبیہ پر اس کے چہرے کا زاویہ درست نہ ہوا۔ دیکھ لو، ملنے آئے اور وہ میکے میں بیٹھی ہوئی ہیں، کم از کم آج تو ہونا چاہیے تھا نا انہیں ادھر، وہ شکایتی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اور پھر ان کا ہونا نہ ہونا برابر ہی تو ہے، بلکہ نہ ہونا زیادہ بہتر ہے۔ بھابھی کو جو رویہ اس نے زبا پھپھو کے ساتھ دیکھا تھا، اس لحاظ سے تو وہ شیزا سے بالکل متفق تھی۔ چلو کھانا لگاتے ہیں۔ شیزا نے رائتا بنا لیا تھا، بلینڈر کا جگ دھوتے ہوئے کہہ رہی تھی۔
رہنے دو، میں خود ہی لگا لوں گی، اب تم کہاں لڑکتی پھرو گی؟ اس نے مسکراتے ہوئے شیلف میں سے برتن نکالے اور صاف کرنے لگی۔ بدتمیز، گیند کہہ رہی ہو مجھے؟ فضا نے گھورا اسے۔ گیند تو نہیں، فٹ بال۔ وہ ہنستی ہوئی برتن لے کر کچن سے نکلنے لگی۔ بدتمیز، خود برتن بھی صاف کر لینا۔ اس نے کپڑا ہاتھ سے رکھ دیا۔ یہ لوگ کھانا کھا کر اٹھے ہی تھے کہ بھابھی واپس آ گئیں، ساتھ میں سنبل اور چھوٹا بھائی بھی تھا۔ سنبل کو دیکھ کر اس کا حلق تک کڑوا سا ہو گیا تھا۔ اسے یہاں اس قدر گھلا ملا دیکھ کر اس کے چہرے پر حیرانی کے ساتھ ناگواری بھی تھی۔ تم کس کے ساتھ آئیں؟ اس کے لہجے میں تجسس سا تھا۔ عمر بھائی کے ساتھ۔ اس سے پہلے کہ وہ جواب دیتے یشل کے ساتھ برتن سمیٹتا نصر بول پڑا۔ وہ چپ کی چپ رہ گئی، مگر اس جواب پر سنبل کا حیران ہوتا چہرہ لطف ضرور دے گیا تھا۔ عمر بھائی کے ساتھ وہ حیران ہوئی تھی۔ کس وقت آئیں؟ ٹائم تو نہیں دیکھا، ویسے صبح کا وقت تھا، اب کہ اس نے خود مزے سے بتایا تھا، یعنی صبح آئی ہو۔ اس کی آواز میں اب مایوسی آ چلی تھی۔ اور جانے کا ارادہ کب ہے؟ جب دل چاہے گا چلی جاؤں گی، نہیں تو کبھی نہیں جاؤں گی۔ شزا نے بات کاٹ کر ہنستے ہوئے جملہ مکمل کر دیا۔ اوہ، ابھی یہ ارادے ہیں؟ ایک تلخ سے مسکراہٹ آئی تھی سنبل کے چہرے پر، اس کے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا مارے غصے کے۔ ارادہ بنتے بگڑتے کب دیر لگتی ہے ڈیئر سنبل؟ شزا نے دو بدو جواب دیا۔ چلو تم رہ رہی ہو تو میں بھی رہ جاتی ہوں۔ ایک دم میں سنبل نے پلٹا کھایا تھا۔ اور میں چلی جاؤں گی، میرے لیے گاڑی میں جگہ رکھنا، یہ شزا کے کان میں کہتی ہوئی کمرے سے نکل گئی۔ پہلے تو کبھی نہیں رہی تم، نصر سنبل سے کہہ رہا تھا۔ کس قدر منہ پھٹ ہے، کہ آپ ہی بالکل صحیح کہتی ہیں۔ اس کے بارے میں سنبل نے چل کر سوچا تھا۔ بھائی بڑی اماں کے علاوہ کوئی عورت ہی نہیں تھی اس گھر میں، اب انسان ان سے کتنی باتیں کرے۔ اچھا، میں تو بھابھی کو آج تک عورت ہی، وہ جان بوجھ کر اٹک گیا تھا۔ تم نے تو بات پکڑ ہی لی نصر، یہ شلبی منہ بنا کر چلی گئی، کوئی میں سچ مچ تھوڑی رہ رہی تھی۔ حسب توقع وہ چڑ گئی تھی۔ نصر مسکرایا، سکون کا سانس لے کر باہر کی طرف چل دیا۔ شکر رہ نہیں رہی، تمہاری وجہ سے یہ شل تھوڑی گئی ہے، کچن میں تو سمیٹنا تھا۔ نکلتے نکلتے اس نے سنا شیزا اس سے کہہ رہی تھی۔ سب کے جانے کے بعد وہ سارا کام سمیٹ کر کمرے میں آئے تو پپا سو چکی تھی، اسے نیند نہیں آ رہی تھی، سو بلا وجہ کمرے میں ٹہلنے لگی تھی، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ کیا نیند نہیں آ رہی تھی؟ نصر نے جھانکا تھا۔ ہاں، اسے دیکھ کر خوش ہو گئی تھی، یعنی میں اندر آ سکتا ہوں، مجھے بھی نیند نہیں آ رہی ہے۔ ہاں ضرور، وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ نصر نے کرسی کھینچ لی۔ وہ زیادہ زور سے مت بولنا، پھپھو اٹھ جائیں گی، تمہاری طرح گلے میں مائک تھوڑی فٹ ہے۔ وہ اطمینان سے بیٹھ گیا۔ تمہارے خیال میں اتنی زور سے بولتی ہوں؟ پہلے بولتی تھی، اب تو بولتی نہیں ہوں۔ ویسے یار یوشل، مجھے تمہارے آنے کا پتہ نہیں تھا، سرپرائز ملا بھائی، وہ کہہ رہا تھا۔ کسی نے ضرورت ہی نہیں سمجھی ہوگی، اسے خامخواہ تیش آ گیا۔ پتہ نہیں کسی کا فون آج دوپہر کو آیا تھا کہ واپس آ جاؤ، میں آ گیا۔ اس نے کسی پر خاصا زور دیا تھا، سمجھ کر وہ آگے کچھ نہیں بولی۔ تمہارے پیپرز کیسے ہو رہے ہیں؟ تھوڑی دیر کے بعد پوچھا۔ اچھے۔ فرینہ کیسی ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اس کی آواز آہستہ ہو گئی تھی۔ بے اختیاری پھپھو کی طرف دیکھا تھا، اسے ہنسی آنے لگی۔ جب تک بھائی کا جہاز ساحل پر نہیں آتا تھا میں اپنی بات کہہ ہی نہیں سکتا، تم اعلان کر دو۔ وہ ذرا سا چڑا تھا، وہ چپ ہو گئی۔ یشل، کیا ہے؟ یہ بتاؤ بھائی کی سزا کب ختم ہوگی؟ ان کی بات مت کرو مجھ سے۔ گو آواز میں اب وہ تنتنا نہیں تھا، مگر دامن بچانے کی پھر بھی کوشش کی تھی۔ اس دفعہ تو تمہیں سننی پڑے گی۔ اصل بات پہلے تو میں ڈر گیا تھا تم سے، وہ کہہ رہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں سننا۔ وہ اٹھنے لگی۔ پلیز یشل، تمہیں کچھ پتہ نہیں ہے، اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ سنبل نے جان بوجھ کر کیا تھا۔ پھر جو کچھ بھائی نے تمہیں کہا وہ بھی اس نے سنا۔ وہ اسے بتانے لگا سب کچھ۔ کیا؟ اس کا مارے خفت کے رنگ ہی اڑ گیا۔ وہ گمسم سی اسے دیکھی گئی۔ لیکن اس نے ایسا کیوں کیا؟ ساری بات جب وہ بتا چکا تو اس نے پوچھا تھا۔ اس لیے کہ بھائی نے اس کے لیے انکار کر دیا تھا۔ اوہ، وہ گہرا سانس لے کر رہ گئی۔ میں مانتا ہوں یشل بھائی کا قصور تھا، بلکہ انہی کا تھا، لیکن وہ بالکل شاکڈ ہو گئے تھے کہ تم اس طرح کی بات کر سکتی ہو، وہ بھی سنبل سے۔ لاہول بلا، اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ پھر یشل، تم نے اپنی پڑھائی چھوڑ دی، ان سے شادی سے انکار کر دیا، ہمارے ہاں آنا ہی چھوڑ دیا۔ تب امی کو اصل بات پتہ چلی اور وہ بھائی سے خفا ہو گئی۔ اوہ، شام کا واقعہ نگاہوں میں آ گیا تو وہ خفا تھی ان سے۔ ظاہر ہے تینوں قصور ان کے ہی تھے، سب کچھ انہی کی وجہ سے تو ہوا تھا، وہ کہہ رہا تھا۔ تم نے دیکھا یشل، جب سے تم آئی ہو کیسی رونق سی آ گئی ہے گھر میں، امی بھی پہلے سے بہتر ہیں، اور سب سے بڑھ کر سب لوگ کتنے خوش ہیں، صرف تمہاری وجہ سے یشل، صرف تمہاری۔ نصر کی آنکھیں نم نم سی ہو رہی تھی، بے ساختہ اسے اس پر پیار آیا تھا۔ اب اٹھ جاؤ، بہت تعریف ہو گئی ہے، اب سونے کی کرتے ہیں، صبح ہی صبح اٹھنا ہے، بھابھی کی روانگی ہے۔ اس نے پیار سے اس کے بال سہلائے تھے۔ مجھے نہ اٹھانا، میں نے ان کے اوپر جانے سے پہلے ہی انہیں خدا حافظ کر لیا تھا۔ مجھے تو اٹھنا ہے نا۔ ہاں بھائی تم سو۔ وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اپنا خیال رکھیے گا بڑی اماں، جاتے سمے بھابھی کہہ رہی تھی۔ ہاں بیٹا، احمد سے کہنا اب جلدی سے چکر لگائے، میری تو آنکھیں ترس گئی ہیں اسے دیکھنے کو۔ پھپھو نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر گود میں سوئی ہیرا کو چوما تھا۔ آپ کو تو پتہ ہے نا بڑی اماں، وہ وہاں کتنی محنت کرتے ہیں، بار بار آنا اتنا آسان تھوڑی ہے، کتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے، پھر خواری الگ، یہاں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی مسئلہ ہی کھڑا رہتا ہے۔ ان کی تیوریاں چڑھی ہوئی تھی۔ اچھا بڑے ابا، وہ بولتے بولتے پھپھا کی طرف مڑ گئی اور انہیں خدا حافظ کرنے لگی۔ عمر گاڑی میں بیٹھا تھا، وہ بھابھی کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئی۔ اچھا ہوا تم یہاں آ گئی یشل، بڑی اماں کی وجہ سے تو میں تو بہت پریشان تھی کہ اب میں بھی نہیں ہوں گی تو ان کی کیئر کون کرے گا۔ اب تم آ گئی ہو تو میں سکون سے جا رہی ہوں، تم خیال رکھنا ان کا، مجھے فکر رہے گی۔ ویسے میں نے سنبل سے بھی کہہ دیا، روز چکر لگائے گی، بڑی کیئرنگ ہے۔ گاڑی کی طرف جاتے ہوئے وہ بڑی لکاوٹ سے کہہ رہی تھی۔ آپ بے فکر ہو کر جائیے بھابھی۔ بہت ضبط کر کے وہ ہلکے سے مسکرائی تھی۔ ویسے یشل اچھا ہی ہوا میں یہاں تھی، ورنہ بڑی اماں کی دیکھ بھال ایک مسئلہ بن جاتی، اب میں بھی سکون سے جاؤں گی، وہاں احمد بھی بڑے پریشان تھے، وہ کہہ رہی تھی۔
اگر وہ انہیں پھپھو کی دیکھ بھال کرتے ہوئے نہ دیکھتی تو اس وقت متاثر ہو جاتی۔ اب آ بھی جائیے، دیر ہو رہی ہے، عمر نے تیز لہجے میں بولتے ہوئے زور سے ہارن بجایا تھا۔ بھابھی کے ساتھ یشل نے بھی ایک دم پلٹ کر دیکھا تھا، اس کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، غالباً بھابھی کی دروغ گوئی پر۔ بس بھائی آ گئی، ویسے تم نے انکار کیوں کر دیا تھا؟ اچھا خاصا تو تھا ہمارا عمر۔ بظاہر ہنستے ہوئے انہوں نے گاڑی کا دروازہ کھولا تھا اور ساتھ ہی گویا بدلہ لیا تھا اس سے۔ بھابھی وہ سنسی کھڑی رہ گئی تھی، ان کی بے تکی اور بلا وجہ کی بات پر وہ 1.5 فٹ کے فاصلے پر ہی تو تھا۔ کیا اس نے نہیں سنا ہوگا؟ اسے بے حد کوفت سی ہوئی۔ ہاں بھائی ایسی باتیں چھپتی تھوڑی ہیں۔ اچھا اب چلتی ہوں، اللہ حافظ۔ وہ اسے ڈسٹرب کر کے مسرور اور شادمان سی چلی پچھلی سیٹ پر جا بیٹھی تھی، آگے ہیرا بیٹھی اونگ رہی تھی۔ چھپ جاتی ہیں اگر چھپائی جائیں، اس نے گمسم ہو کر سوچا تھا۔ سنو یشل، ایک دم ہی وہ گاڑی کا دروازہ کھول کر اترا اور دمبا خود سے کھڑی یشل کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ اس نے ڈھونک کر سر اٹھایا، ضبط سے سرخ چہرہ اور بھیجے ہوئے لب۔ تم ساتھ چلو۔ وہ اس سے مخاطب تھا، اس کا لہجہ التجائیہ بھی نہیں تھا، نہ اس میں تحکم تھا، لیکن کوئی بات اس لہجے میں تھی ضرور کہ اس کے قدم بے اختیاری گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔ نہ جانے کیوں اس وقت ذہن میں یہی سوچ آئی تھی کہ وہ اس وقت اس کی بات مان لے، شاید بھابھی کی بات اسے بھی تپا گئی تھی۔ بھابھی نے یہ منظر انتہائی حیرانی سے دیکھا تھا۔ عمر نے گہرا سانس لے کر ایک دم آسمان کی طرف نگاہ کی تھی، سیاہ آسمان میں نیلاہٹیں گھلی ہوئی تھی، صبح ہو رہی تھی، کدوکا ستارے بھی جگمگا رہے تھے۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھتے ہی اپنی طرف کا دروازہ بند کرنے سے پہلے اس نے فرنٹ ڈور کا لوک کھولا تھا۔ آگے تو ہیرا سو رہی ہے۔ بھابھی کا لہجہ گرم تھا۔ میں اسے گود میں لے لوں گی بھابھی، آپ فکر نہ کریں۔ بھابھی کے ساتھ بیٹھنے کو ذرا سا بھی دل نہیں چاہ رہا تھا۔ نہیں بھائی پیچھے دے دو اسے، تم آرام سے بیٹھو، وہ تلخ لہجے میں کہہ رہی تھی۔ مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بہت نرمی سے کہتے ہوئے اس نے اپنے بازوؤں میں ہیرا کو سمیٹ لیا تھا۔ عمر نے گردن موڑ کر دیکھا، اس کے ہاتھ کپکپا رہے تھے اور آنکھیں بھی ڈبڈبائی ہوئی تھی۔ تھینک یو یشل، اس کی بہت دھیمی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی جسے وہ بمشکل سن پائی تھی۔ ایئرپورٹ پر وہ اتری نہیں تھی گاڑی سے۔ عمر نے ہیرا کو اس کی گود سے لیا اور بھابھی کے ساتھ ایئرپورٹ کی عمارت میں چلا گیا اور وہ دروازے میں لاک لگائے شیشے چڑھائے باہر دیکھ رہی تھی۔ صبح کی سفیدی پھوٹ رہی تھی اور نرم و نازک پھول سرسبز پودوں کے ساتھ ساتھ جھوم کر گویا خدا کی حمد و ثنا کر رہے تھے۔ پرندے اپنے اپنے آشیانوں سے رزق کی تلاش میں نکل رہے تھے۔ صبح کتنی خوبصورت ہوتی ہے، یا صرف آج؟ اس نے ذرا سا شیشہ کھول کر ہوا کی نرماہٹ کو محسوس کیا، پھر گہرا سانس لیا۔ ٹھک ٹھک کی آواز پر وہ چونک کر پلٹی تھی، وہ شیشہ بجا رہا تھا، سامنے ڈیش بورڈ پر چابی رکھی تھی، اس نے ہاتھ بڑھا کر لاک کھول دیا۔ تھینک یو یشل، سامنے دیکھتے ہوئے اس نے چابی اٹھا لی تھی۔ نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا لہجہ بے حد مدھم تھا۔ عمر نے چونک کر اسے دیکھا، نماز پڑھ کر نکلی تھی، نازک سے چکن کی بیل والا سفید دوپٹہ نماز والے اسٹائل میں ابھی تک بندھا ہوا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بہہ رہے تھے اور جھکی ہوئی نظریں گود میں دھرے اپنے ہاتھوں پر تھی۔ وہ بے امتحان میں پڑ گیا۔ یشل کیا ہوا؟ کتنا بے ساختہ انداز تھا اس کا، وہی لہجہ جسے محسوس کر کے اس کی آنسوؤں میں روانی آ گئی تھی۔ اس نے تو جیسے لمحے بھر میں سارے فاصلے ختم کر دیے تھے۔ کیا بھابھی نے تم سے کچھ اور بھی کہا تھا؟ اس کے آنسو سے تکلیف دے رہے تھے۔ نہیں، پھر یہ رونا؟ عمر بھائی آپ، وہ کچھ کہتے کہتے رکی تھی، اس کی طرف دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں تھا کہ یہ سب کچھ سنبل لیں؟ بڑا مدھم شرمندہ سا لہجہ تھا۔ گہرا سانس لے کر دوبارہ اسے دیکھا۔ تم نے سنا ہی نہیں تھا، میں نے تو بتانا چاہا تھا۔ اس کی نگاہوں میں شکایت تھی۔ آپ مجھے زبردستی بتا دیتے۔ کوئی بناوٹ نہیں تھی، بڑا ہی معصوم سا لہجہ تھا۔ زبردستی؟ لہجے کی معصومیت پر وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ زبردستی کیسے کرتا؟ تم کچھ بھی سننے پر آمادہ نہیں تھی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں میری طرح تمہاری بھی ختم ہو گئی تھی، بڑے افسردہ لہجے میں کہہ رہا تھا۔ یشل تم بالکل حق پر تھیں، لیکن یہ تو بتاؤ قصور تو میرا تھا۔ سزا تم نے سب کو کیوں دی؟ خصوصاً امی نے تمہیں بہت مس کیا، مجھ سے تو وہ اب بھی خفا رہتی ہیں۔ جی کل دوپہر میں ان کی خفگی کا مظاہرہ دیکھ چکی ہیں، وہ ذرا سی شرارتی ہوئی تھی۔ تم؟ اس نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ جاگ رہی تھی تم؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ جی پکی، وہ مسکرائی۔ پکی تو تم ہو، وہ ذرا سا ہنس دیا تھا۔ ویسے یشل تمہاری پڑھائی چھوٹنے کا مجھے ہمیشہ افسوس رہے گا۔ اس کے جملے سے ہی نہیں بلکہ اس کے لہجے سے بھی افسوس چھلک رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کو رکی تھی۔ میں آپ کے بغیر پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، اس نے بڑی سادگی سے اعتراف کیا تھا۔ اس نے گردن گھما کر اسے دیکھا، پھر تھوڑی دیر دیکھتا ہی رہ گیا تھا کہ واقعی سچائی اس کے چہرے پر رقم تھی۔ میں تو تیار تھا تمہاری ہیلپ کو، مگر آپ تو مجھے اتنے برے لگنے لگے تھے کہ میں آپ سے پڑھ ہی نہیں سکتی تھی، آپ کی شکل سے تو۔ اچھا بس، سراسر نے جلا کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ اچھی باتیں کرو گی تو بولنے دوں گا، ورنہ نہیں۔ انداز فیصلہ کن تھا۔ اپنے منہ پر سے اس کا ہاتھ ہٹا کر وہ ہلکے سے ہنس دی۔ آپ کس لیے ہیں؟ اگر میں نے بہت ہی اچھی باتیں شروع کر دی نا تو مجھے خطرہ ہے تم چلتی گاڑی سے چھلانگ لگا دو گی، اس لیے یہ باتیں کسی بہت ہی اچھے موقع کے لیے رکھ چھوڑی ہیں۔ مسکراہٹ دبائے وہ مکمل طور پر اب اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ شرارت اس کی آنکھوں سے مترشح تھی۔ ایک دم ہی اس کے خوشنما چہرے پر کئی دلکش رنگ چھا گئے تھے۔ وہ بھرپور دلچسپی سے دیکھنے لگا اس کے گل رنگ چہرے کو۔ اب چلیں واپس؟ اس کی آواز میں بے بسی تھی۔ زیادہ دیر تک وہ سامنا نہیں کر پائی اس کی بولتی نظروں کا۔ ہاں واپس تو جانے، مگر ذرا کچھ ٹھہر کر چلیں؟ اس نے مسکراہٹ دبائی تھی، پھر پوچھا تھا۔ نہیں اب چلیں۔ وہ گھبرا گئی تھی کہ رنگ تو کبھی نہیں دیکھے تھے، اس کا دل تھک سے رہ گیا تھا۔ چلتے ہیں، آئندہ نہیں آؤں گی آپ کے ساتھ، فوراً ہی اس نے دھمکی دے دی۔ اب تو میرے ساتھ ہی آنا جانا ہوگا۔ جملہ پھر پکڑ لیا گیا تھا۔ وہ سر پیٹ کر رہ گئی۔ پوچھو گی نہیں کیوں؟ نہیں پوچھنا مجھے اب کہ وہ سچ مچ چڑ گئی تھی۔ ظاہر ہے تمہیں پتہ جو ہے آپ باز نہیں آئیں گے نا۔ وہ پلٹ کر لاک کھولنے لگی۔
ارے ارے یہ کیا کر رہی ہو؟ وہ ذرا سا بوکھلایا تھا. بس اتار دے مجھے یہاں. اچھا سنو چل رہا ہوں. اس نے سچ مچ گاڑی سٹارٹ کر دی تھی اور اس نے سکون کا سانس لیا تھا. پہلے سفر کی نسبت واپسی کا سفر بہت خوشگوار اور دلکش تھا.